إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین. آج اس کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ مدینہ بک کورس میں ایک نئے موڑ پہ مڑیں گے. یعنی آپ مدینہ بک کورس کی جو 3 بکس ہیں، اولڈ 3 بکس، ان میں سے 3rd بک سٹارٹ کریں گے. آپ نے ماشاءاللہ سے 2 بکس کمپلیٹ کر لی ہیں، اور اب آپ نیو بک سے، اب یہاں آپ کے سامنے یہ بک نمبر 6 کا پیج ہے. یہ نیو بک 6 ہے، اور اولڈ بک جو ہے وہ تو 3 ہوگی، اس کا لیسن نمبر 1، اور یہ نیو بکس کا 6 کا بھی لیسن نمبر 1 ہوگا. تو انشاءاللہ آپ نے جو جتنا بھی آج تک پڑھا ہے، اور وہ آپ کی بیس تھی. اب بک 3 جو ہے، اس میں انشاءاللہ آپ بہت انجوائے کریں گے، کیونکہ خاص طور پہ جو عربی لینگویج سیکھنے کا جو مقصد ہے، قرآن کو سمجھنا، حدیث کو، اپنے دین کو سمجھنا عربی میں، وہ اس میں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئے گا. کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بک 3 میں ڈاکٹر عبدالرحیم نے بک 3 میں بہت ساری آیات دی ہیں، اور خاص طور پہ جو رولز ہیں اس میں، جو لیسنز ہیں، وہ اس طرح ڈیزائن کیے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے میں بہت آسانی، اور حدیثیں بھی ہیں اس میں. تو ہر لیسن میں بہت سارے رول ہیں. یوں سمجھے کہ ہر لیسن میں آپ بہت انجوائے کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ رول زیادہ ہیں، لیکن وہ اس قسم کے رول ہیں کہ آپ کو انجوائے، جب آپ خاص طور پہ قرآن کریں گے نا، تو وہاں پہ آپ کو سب اپلائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر آپ خود بھی جب پڑھیں تو وہ اس کو بھی دیکھیے گا، اس کو کوشش کیجیے گا اپلائی کرنے کی. لیکن جہاں تک ایکسپیرینس ہے میرا بھی، اور جو اسٹوڈنٹ پہلے کر چکے ہیں ان کا بھی، بک 3 آپ بہت انجوائے کریں گے. لیکن اس کے لیے پھر وہی دوبارہ دہراؤں گی کہ آپ کی تھوڑی سی ایک لگن چاہیے، اور آپ کی پریزنس چاہیے کلاس میں، گروپ میں، ہوم ورک کے حوالے سے، تب آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ بیچ میں مس کریں گے تو آپ کا کنیکشن ٹوٹ جائے گا. تو وہ کنیکشن جب ٹوٹ جائے کسی بھی چیز کا، تو پھر اس کو مشکل ہوتا ہے نا سمجھنا. تو بہرحال یہ آپ کے سامنے لیسن نمبر 1 ہے، اور دعا کے ساتھ کلاس شروع کرتے ہیں، اس بات سے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ آسان ہو. اور انشاءاللہ بہت سارے نوٹس میں آپ کو دوں گی، آپ کو مزید آسانی پیدا کرنے کے لیے. بک 3 کے میں نے بہت نوٹس بنائے ہیں، جو آسان ترین، اس میں مختلف قسم کی ڈیفینیشنز کی ہیں، اور ایکسٹرا آپ کو بتایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسان لگے. بہرحال سب سے پہلے دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے لیسن نمبر 1 میں، الاعراب والبناء. اعراب اور بنا، کیا مطلب؟ اعراب کا مطلب ہوتا ہے معرب اسم، اور والبناء کا مطلب مبنی ہونا، معرب ہونا اور مبنی ہونا. اب یہ جو لیسن ہے نا، لیسن نمبر 1، یوں سمجھے آپ کے لیے کوئی نئی چیز اس میں نہیں ہوگی، صرف تھوڑی بہت چیزیں ہوں گی ایسی، کچھ رولز جو آپ کے لیے ذرا ایڈوانس لیول پہ ہوں گے، لیکن میجورٹی چیزیں جو ہیں میں آپ کو آلریڈی کروا چکی ہوں، گاہے بگاہے میں آپ کو بتاتی رہی ہوں. اور اعراب تو آپ نے بالکل بگننگ میں پڑھا تھا، یاد ہے؟ مرفوع، منصوب، مجرور، آپ کے سامنے یہ سیم وہی چیز ہے. معرب آپ کو پتہ ہے، مبنی آپ کو پتہ ہے. لیکن یہ والا جو ٹاپک ہے یہ بہت زیادہ آپ کو آتا ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا ایڈوانس لیول ہے. تو اب اس ایڈوانس لیول کو کس طرح آپ کو پڑھنا ہے، وہ طریقہ ساتھ ساتھ میں بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ. تو یہاں دیکھیں، سب سے پہلے تعریف لکھی ہوئی ہے، الاسم، اسم، اما یا معربن، معرب ہوتا ہے، و اما مبنیون، یا مبنی ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اسم یا معرب ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے. والمعرب، اور معرب، ما تغیرا، کیا مطلب؟ تبدیل ہو، آخرہ، اس کا آخر. یعنی معرب کس کو کہتے ہیں؟ جس کا لاسٹ کلمہ چینج ہو، تبدیلی ہو اس میں، بھی سبب العاملی، عامل کی وجہ سے، عامل کے سبب کی وجہ سے.
یہ معرب کی اور تعریف لکھی ہوئی ہے سمپل. معرب کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے لاسٹ حرف یا لاسٹ حصہ جو ہے اس کے اندر تبدیلی، اور تبدیلی کس طرح ہوتی ہے؟ عامل کی وجہ سے. بہت بگننگ کا بک 1 کا لیسن ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ اسم کی اصلی حالت کیا ہوتی ہے. آپ سب کو معلوم ہے کیا ہوتی ہے اسم کی اصلی حالت؟ بتائیں. مرفوع. ٹھیک ہے نا، اصلی حالت مرفوع ہوتی ہے، اور پھر اس میں جب تبدیلی آتی ہے کس وجہ سے آتی ہے؟ تبدیلی کیسے آتی ہے؟ کسی عامل کی وجہ سے. تو مرفوع جو اصلی حالت ہے وہ چینج ہو جاتی ہے کس میں؟ منصوب یا مجرور، اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ پیچھے عامل. تو یہ یہاں پہ یہی تعریف لکھی ہے. عامل کا مطلب کہ جو عمل کرے جس کی وجہ سے وہ تبدیلی آئے. تو یہاں اگزامپل دی ہوئی ہیں، دیکھیں جاء المدرسو، جاء فعل، المدرسو فاعل، اور یہ مرفوع ہے. تو اس کا عامل کون ہے؟ المدرسو فاعل کا فعل. فعل جو ہوتا ہے اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول بہ کو نصب. اب یہاں دیکھیں سألت المدرس، سین کے اوپر فتح آ گیا، یہاں دمہ تھا. میں نے پوچھا، ایک ہی لفظ ہے اس کے بارے میں، میں نے پوچھا کس سے؟ ٹیچر سے. تو المدرسہ پہ فتح کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول بہ. اس کا عامل کون ہے؟ فعل. سأل، یہاں پہ تو کی ضمیر فاعل ہو گیا. یہاں دیکھیں سلمت علی المدرسی، جی میں نے سلام کیا کس کو؟ علی المدرسی، ٹیچر کو. میں نے ٹیچر کو سلام کیا. تو المدرسی کی پوزیشن کیا؟ مجرور. تو اس کا عامل کون ہے؟ علی حرف جر، رائٹ. تو یہ مجرور ہے. تو اب آپ کے سامنے دمہ، فتحہ، کسرہ، تینوں حرکات جو آپ کو شو کر رہی ہیں کہ یہ کس قسم کے حرکات ہیں نا. تو یہ سب اب یہ جو عامل ہے جاء، اس نے اس کو رفع دیا، اس نے اس کو نصب دیا، اس نے اس کو جر دیا. کس کو؟ اب یہ تھوڑی سی نا اس کے ایڈوانس لیول کی جو بحث ہے میں آپ کو نوٹ سے ابھی پڑھاتی ہوں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مبنی دیکھ لیں. مبنی کیا ہوتے ہیں؟ مبنی اسم. مبنی والمبنی، مبنی ما لا یتغیر آخرہ. مبنی وہ ہے جس میں کیا ہوتا ہے؟ تبدیل نہیں ہوتا اس کا آخر، یعنی اس کا آخر، آخری حصہ، آخری حرف یا آخر تبدیل نہیں ہوتا. بسبب العاملی، عامل کے آنے سے. یعنی عامل ہوتا ہے، تبدیلی اس میں آتی ہے اعراب کی، لیکن شو نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے نا کہ اس کا آخر چینج نہیں ہوتا، کہ شو نہیں ہوتی. تو اب یہاں پہ کون سا والا اسم آپ کو مبنی نظر آ رہا ہے؟ بتائیں. جاء ہؤلائی، ہؤلائی اسم اشارہ ہے نا جمع کے لیے، لیکن اب یہ ہؤلائی ہر حالت میں ایک ہی جیسا رہے گا، جبکہ پوزیشن بدلے گی. جیسے جاء ہؤلائی، کیا مطلب؟ آئے یہ، دیز. اب دیز کوئی اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے نا، خالی آپ کو سمجھانے کے ہؤلائی. تو ہؤلائی کی پوزیشن یہاں کیا ہے؟ کون آیا؟ یہ جن کی طرف اشارہ ہے. تو اس کی کیا پوزیشن ہے یہاں پہ؟ فاعل. فاعل ہے نا ہؤلائی، آنے والے. جیسے اوپر تھا نا ٹیچر آئے، تو یہاں پہ یہ آئے پلورل میں. تو اب یہ فاعل ہے. اب فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. لیکن اب اس پہ تو کوئی شو نہیں ہو رہا دمہ، کیونکہ یہ مبنی ہے، یہ ایکچولی مبنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو کیا بولیں گے؟ فی محل رفع. یہ آپ کو آتا ہے ماشاءاللہ. سألت ہؤلائی، میں نے پوچھا ان سے، اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے. فی محل نصب، کیوں؟ کیونکہ اس کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ بتائیں. مفعول بہ. ٹھیک ہے، مفعول بہ کی اعرابی حالت کیا ہوتی؟ منصوب. اب آپ پوزیشن سے سمجھ رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد دیکھیں سلمت علی ہؤلائی، میں نے سلام کیا ان کو، جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو اب اس کی کیا پوزیشن ہے ہؤلائی کی؟ بتائیں. اسم مجرور. کس نے مجرور کیا اس کو؟ حرف جر نے. اب اگر آپ نوٹ کریں، اب فی محلی جر ان کہہ رہے ہیں آپ اس کو. اب یہاں دیکھیں ہؤلائی مرفوع حالت میں، ہؤلائی منصوب حالت میں، ہؤلائی مجرور حالت میں. کوئی شکل بدلی ہے اس کی؟ کوئی نہیں. ساری حالتوں میں ایک ہی ہے. اگر آپ کو بالکل بگننگ کی سٹوری یاد ہو جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ ایک ہی یونیفارم میں، ایک ہی کپڑوں میں ہر فنکشن اٹینڈ کرے کوئی، تو ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ یہ ایک ہی یونیفارم میں مختلف پوزیشن میں کام کرے. آفس میں جا رہا ہے، گھر میں، ہر جگہ ایک ہی ڈریس ہے اس کا. تو ایک ہی ڈریس کوڈ ہے لیکن پوزیشنز بدل رہی ہیں اس کی. تو یہ ہو گیا آپ کے سامنے مبنی. اب ان کی جتنے مبنی اسم ہے نا، ان کو آپ نے ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ فی محلی. فی محلی. اب وہ پوزیشن کے اعتبار سے پھر آپ نے
جرن فتح جو بھی کہنا ہے جزمن. اچھا اب یاد رکھیں کہ مبنی کس کو کہتے ہیں؟ جو اوریجنلی مبنی ہوتا ہے. ٹھیک چلیں ابھی فی الحال یہاں پہ میں روکتی ہوں، ابھی ہم نوٹس پہ چلتے ہیں. تھوڑی سی کی جو میں نے جس طریقے سے ڈیفینیشن بنائی ہے وہ بھی آپ پڑھ لیں، یہ آپ کے سامنے نوٹس ہیں. ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں یہ بالکل بگننگ سے نوٹس بنے ہیں. ٹھیک ہے اعراب الاعراب والبناء کہ اعراب جو ہے معرب اور مبنی، یہ اس کی تعریف لکھی ہوئی انگلش میں الاعراب ما منہ، عربی میں الاعراب ما منہ یختلف آخر المعربی کالضمتی والفتحتی والکسرتی والواوی والالفی والیائی. اعراب وہ ہے جس کے سبب سے معرب کا آخر مختلف ہو جائے. یہ ڈفرینٹ طریقے سے اس کی تعریف لکھی ہے کہ مختلف ہو جائے معرب کا آخر. معرب کس کو کہتے ہیں؟ جو ڈکلائن کرتا ہے، جس کا اعراب چینج ہوتا ہے. مثلاً کیا چینجز آ جائے؟ دمہ، فتحہ، کسرہ اور واو الف اور یا. واو الف اور یا میں نے کیوں لکھا یہاں پہ؟ کیونکہ ظاہر ہے اعراب الحرکت اور اعراب الحرف دو قسم کے ہوتے ہیں نا اعراب. تو دمہ فتحہ کسرہ جب ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ حرکت کا اعراب ہے، اور جب واو الف اور یا ہوگا تو یہ کس چیز کا اعراب ہے؟ حرف کا. واو کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ الف کس کی ہوتی ہے؟ یا کس کی ہوتی ہے؟ یہ ہم دیکھیں گے. یہ الگ الگ اسم جو ہیں ان میں اور افعال میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیں ہوا تغیروا اواخر الکلمی لاختلاف العوامل الدخیلۃ علیہا لفظا او تقدیرا. مختلف عوامل کے داخل ہونے کی وجہ سے کلمات کے آخر میں آنے والی تبدیلی جو ہوتی ہے، جو آخر میں آنے والی لفظی یا تقدیری تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے یہ اعراب کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ مختلف ریزنز کی وجہ سے ہوا تغیروا کہ مطلب تبدیلی جو ہوتی ہے کس کے؟ جو کلمے کے آخر میں جو ہوتی ہے مختلف قسم کے عوامل کے. عامل کی جمع ہوئی نا کہ جو عامل آتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے، ان کی وجہ سے جو تبدیلی ہوتی ہے ان کے آنے سے، ان کے داخل ہونے سے. اور وہ کس قسم کی ہوتی ہے؟ یا تو لفظی طور پہ یا تقدیری طور پہ. یعنی لفظی طور پہ شو ہوتی ہے تبدیلی جیسے ابھی آپ دیکھ چکے، یا تقدیری اعراب کی بہت ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی رہی ہوں، اس میں آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اعراب کا لغوی میننگ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا، واضح کرنا. ظاہر ہے اعراب کا لغوی میننگ مطلب ظاہر کرنا، واضح کرنا. کوئی چیز چینجز آتی ہے جو ظاہر ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، اس کو اعراب کہتے ہیں. لفظی میننگ کی بات، لغوی میننگ کی بات ہو رہی ہے. مثلا جب آپ اپنے دل کی بات کو ظاہر کر دیں تو آپ کہیں گے اعربت اما فی نفسی، میں نے اپنے دل کی بات ظاہر کر دی. اب آپ نوٹ کریں اعراب، یہ اب ظاہر ہے یہ والا فعل ہے نا اعرب، یہ اعرب اور آگے پلس تو کی ضمیر ہے. تو اب اس اعرب فعل کا مطلب ہے کہ میں نے ظاہر کر دی تو کی ضمیر اما جو میرے دل میں ہے، دل کی بات. تو اس لفظ کا میننگ جو ہے یہ تو اعراب تو اس کا مصدر ہے نا، یہ فارم 4 ہے مزید فیہ کہ اعرب یعرب، انشاءاللہ یہ بھی آپ پڑھیں گے. تو اعراب تو اس کا مصدر ہے. تو اعراب کا مطلب ہے ظاہر کرنا، واضح کرنا. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ اعراب شو کریں تو وہ شو ہوتا ہے نا اعراب، فتحہ، دمہ، کسرہ یا الف، واو جو بھی ہوتا ہے. اب جہاں پہ وہ شو ہوتا ہے یعنی جو اعراب ہے جس جگہ پہ شو ہوتا ہے، محل الاعراب، اس لیے کیا چیز ہوتی ہے؟ محل کا میننگ فی محلی ہم کہتے ہیں نا، یعنی اس جگہ پر. محل کیا ہوتا ہے؟ جگہ، پلیس. تو اس کا مطلب ہوا کہ اعراب کی جگہ، پلیس آف اعراب، یعنی جو جگہ ہے اعراب کی کہ جہاں پہ اعراب شو ہوتا ہے، وہ حرف جس پر اعراب ظاہر ہوتا ہے اس کو محل الاعراب کہتے ہیں. مثلا مسجد الرسولی، اس مرکب اضافی میں مسجدو کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مرفوع ہے. تو اب کہاں پہ شو ہو رہا ہے اعراب؟ مسجدو میں. ٹھیک ہے اس کا محل الاعراب کہاں ہے؟ کہاں پہ ہے اس کا اعراب؟ دال پر. دال ہے نا، یہ دال کے اوپر دمہ. جب آپ کہتے ہیں نا کہ رفع کی علامت ہے دمہ، اور کہاں شو ہو رہا ہے ظاہری طور پہ، تو یہ دال. تو یہ دال جو ہے نا حرف، اس کو بولتے ہیں اعراب کی جگہ جس پر دمہ رفع کی علامت ہے. اسی طرح الرسولی، رسولی
یہاں بتائیں محل الاعراب کہاں ہے؟ لام، یہ لام کے نیچے کسرہ کیونکہ مجرور ہے، تو جو نیچے کسرہ کی علامت ہے وہاں پہ اس کو بولیں گے محل الاعراب۔ پھر اس کے بعد خلق الانسان، الانسان اسم ہے نا، الانسان، الانسانہ کا محل الاعراب کیا ہے؟ نون، ٹھیک ہے، جو جگہ ہے جس پر فتحہ شو ہوتا ہے۔ یہ جسٹ ایک ایکسٹرا آپ کو انفارمیشن کے طور پہ، یہ ایک مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹرا بحث ہے، لیکن اس سے آپ کو کافی سمجھ آئے گی۔ جب ایڈوانس میں آپ پڑھیں گے نا تو وہاں پہ یہ ٹرمز یوز ہوں گی تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ تو جس جگہ پہ اعراب شو ہو اس کو اس کا محل کہتے ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا فی محلی جرن، فی محلی، کیونکہ وہ نظر تو نہیں آ رہا ہوتا، تو اس جگہ پر ہوتا ہے وہ رفع، اس جگہ پر ہوتا ہے نصب۔ العامل، عامل، عامل کو اس کو کہتے ہیں ظاہر ہے جو گورن کرتا ہے، جس کی وجہ سے اعراب بدلتا ہے۔ تو العاملو ما بھی رفع او نصب او جر، کیا مطلب؟ اور عامل وہ ہے جس کی وجہ سے رفع یا نصب ہو یا جر ہو۔ اب عامل وہ معرب ہے، وہ ہے جو معرب کلمے کے آخر میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ یہ عامل کس کو کہتے ہیں؟ جو معرب، یہ بھی یاد رکھیں، معرب کلمے کے، معرب کا کیا مطلب ہے؟ جس کا اعراب چینج ہوتا ہے لیکن اب شو ہو یا نہ ہو، جسٹ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کہتے ہیں عامل جو عمل کرتا ہے۔ تو مثلا جاء الرجل میں آدمی آیا، جملہ فعلیہ میں جاء فعل عامل ہے، ٹھیک ہے نا، الرجل فاعل ہے نا، تو جاء فعل عامل ہے، یہاں پہ اس نے اس کو رفع دیا تو یہ اس کی وجہ سے یہ مرفوع ہے، تو اس کو عامل کہیں گے۔ اسی طرح آپ نے جو بک میں دیکھا، جیسے مثلا یہاں الا، الا المدرسی، اب یہ الا ہے نا عامل، ٹھیک ہے، یہاں بھی فعل عامل ہے، تو بس یہ اتنی سی بات ہے۔ یہاں بھی دیکھیں، یہاں بھی اسم مجرور کی اگزامپل دی ہوئی ہے، فی البیتی، فی البیتی گھر میں، مرکب جاری، اس مثال میں حرف جر، فی کیا ہے؟ عامل ہے، اور البیتی اسم مجرور۔ المعمول، مفعول کے وزن پہ، عامل کے عمل سے جس کا اعراب بدلتا ہے اس کو معمول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر کی مثالوں میں کیا تھا؟ الرجل، البیتی، یہ کیا ہے؟ اس کا اعراب چینج ہوا نا، عامل کون تھا؟ فی، جس کا اعراب چینج ہوا وہ کون ہے؟ البیتی، تو یہ کیا ہو گیا؟ معمول، سمجھ آئے؟ اوپر کیا تھا؟ جاء الرجل، کون آیا؟ آدمی آیا، تو اب آنے والا جس کا اعراب چینج ہوا ہے وہ کون ہے؟ الرجل، تو یہ معمول ہے، ٹھیک۔ تو یہ تین ٹرمز آپ نے سیکھ لی۔ ایک کیا ہے؟ سب سے پہلی ٹرم کیا تھی؟ کہ محل الاعراب، کہ جس جگہ پہ اعراب شو ہوتا ہے، مثلا یہاں پہ دیکھیں لام پہ شو ہو رہا ہے نا، یہاں تا کے نیچے کسرہ ہے، بیتی، تو یہ محل الاعراب۔ پھر اس کے بعد عامل، عامل کون؟ جو عمل کرتا ہے، تو مثلا یہاں فعل ہے عامل اور یہاں پہ فی ہے، اور معمول جس پہ عمل ہوتا ہے، جس کا اعراب چینج ہوتا ہے، اور وہ الرجل اور البیتی۔ آگے اچھا، اب یہ پھر وہی آ گیا معرب اور مبنی، ڈکلائنیبل اینڈ انڈکلائنیبل۔ اعراب اور بنا کے اعتبار سے کلمے کی دو اقسام ہیں، یعنی معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے کلمے کی دو اقسام ہیں، معرب اور مبنی۔ یہ الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں، جسٹ آپ کی ایک طرح سے ریویژن ہو رہی ہے۔ معرب ایسا اسم مشتق ہے، اسم مفعول کا صیغہ ہے، معرب مفعول، ایکچولی یہ مزید فیہی کا ہے نا، یہ اسم مفعول کا صیغہ، تو مفعل کے وزن کے اوپر، یہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا لیکن یہاں لکھا ہوا ہے اسم مفعول، لفظ جو معرب ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ مشتق کس کو کہتے ہیں؟ جو مصدر سے نکلا ہوا ہے، یعنی مصدر سے پھر آگے مختلف صیغے بنتے ہیں نا، تو ان میں سے یہ معرب بھی ہے نا۔ اعراب، جس کا اعراب ظاہر کیا گیا، ٹھیک ہے، اعراب کا جو معنی، اور معرب ظرف مکان کا صیغہ بھی ہے، یعنی ظاہر کرنے کی جگہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس جگہ پہ ظاہر، مطلب اس کے مختلف میننگ استعمال ہوتے ہیں۔ معرب اسم پر اعراب ظاہر کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو معرب کہتے ہیں، کیونکہ جو معرب ہے اس پہ ظاہر شو ہوتا ہے نا اعراب، مبنی پہ تو شو نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو معرب کہتے ہیں۔
علم النحو میں مورب وہ کلمہ ہے جس کے آخری حرف عامل کے سبب سے ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، اور یہ بہت بگننگ کی آپ کی اگزامپل ہے محمد رسول اللہ، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اللہم صلی علی محمد۔ اب یہاں دیکھیں محمدن، 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 تو دن 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 بالکل بگننگ میں نے آپ کو یہ کروایا تھا، یاد ہے نو؟ اس میں بھی آپ نے کیا تھا اپنے ہینڈ آؤٹس میں۔ تو یہاں اب یہ اعراب تینوں حالتوں میں دیکھیں چینج ہو رہا ہے نا، ریزن ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا مورب۔ مبنی، مبنی بھی ایک اسم مشتق ہے اور یہ مصدر ہے، بناؤن سے اسم مفعول کا یہ صیغہ ہے۔ اس لفظ کی بات ہو رہی ہے، اس کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ مبنی برقرار رکھا ہوا، برقرار رکھا ہوا سے مطلب جو فکسڈ ہے، which is fixed، ایک جگہ فکس، یعنی اس کے اندر کوئی تبدیلی ظاہری طور پہ نہیں آتی۔ تو بناؤن کا میننگ بناوٹ، ساخت، اور جو اسم اپنی بناوٹ اور ساخت پر قائم رہتا ہے اسے مبنی اسم کہتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ میک اپ، بلٹ، بنا کا مطلب بلٹ کرنا، تو اسی سے پھر یہ لفظ بنا مبنی۔ مبنی پھر اسم مفعول کا صیغہ ہے کہ جس کو مبنی بنائے۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخری، یا عربی گرامر کی ٹرمینالوجی میں کیا کہتے ہیں، وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، ٹھیک ہے؟ عامل کے آنے سے نہیں بدلتا بلکہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے۔ پھر مبنی کی آگے دو قسمیں ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں، کیا کہ ایک مبنی الاصل اور ایک مبنی الاصل مشابہ۔ کیا مطلب؟ اصل سے مراد کہ مبنی الاصل اس کلمے کو کہتے ہیں جو عوامل کے سبب تبدیل نہ ہو، یعنی جو اصل ہی اپنی ہے کہ اس کے اوپر قائم رہے، اس میں کوئی چینج نہ آئے۔ اور وہ آپ کو معلوم ہے کیا؟ فعل ماضی۔ فعل ماضی کا اعراب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ امر فعل کا کوئی اعراب ہوتا ہے؟ ہم کیا بولتے ہیں؟ مبنی علی سکون، امر کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کا اعراب تو نہیں ہوتا نا، نہ کبھی ہم نے امر کے لیے کہا مرفوع ہے، مجزوم ہے، کچھ نہیں، کیونکہ اس کا اعراب نہیں ہوتا۔ اسی طرح فعل ماضی کو بھی مبنی کس پہ کرتے ہیں؟ فعل ماضی کو کس پہ مبنی کرتے ہیں بتائیں ذرا؟ آپ کو تو یہ بہت دفعہ میں نے بتایا ہوا، لام کلمہ پہ۔ لام کلمہ پہ جو بھی حرکت ہوگی، مثلا خرجا، اب اس کو کیسے کہتے ہیں آپ؟ مبنی علی فتح، بس یہ فکس ہے، فتح جو نظر آ رہا ہے لام کلمہ فعل ماضی کے لیے۔ اگر جمع کا صیغہ ہوگا تو لام کلمہ پہ کیا آ جاتا ہے؟ خرجو، کیا آتا ہے بتائیں؟ دمہ، میں لکھتی ہوں خرجو۔ اب یہ دمہ کیوں آیا؟ واو کی وجہ سے نا، واو کی مطابقت سے۔ تو اب اس صیغے کو آپ بولیں گے مبنی علی دمہ، لام کلمہ پہ جو بھی حرکت ہے اس پہ آپ مبنی کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح فعل امر کو تو خیر آپ کو پتا ہے 6 صیغوں میں پہلے کو مبنی علی سکون اور باقی جو نون والے حذفی نون، اور تمام حروف، یہ بس آپ یاد رکھیں جتنے حروف استعمال ہوتے ہیں، انا، حرف جار، ڈفرنٹ ٹائپ کے جتنے بھی حروف، حرف عطف، سب یہ سب مبنی ہوتے ہیں، ان کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ان کو کیسے کہتے ہیں مبنی؟ ان کی جو لاسٹ لیٹر ہے، جو بھی لاسٹ لیٹر ہوگا اس پہ مبنی، اگر ایک سے زیادہ ہے۔ اب واو ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مبنی علی فتح، واہ، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح من ہے، من کو کیا کہیں گے؟ مبنی علی سکون، یعنی لاسٹ لیٹر پہ جو بھی سائن ہوگا، چاہے سکون ہے چاہے فتح ہے، جو بھی ہے، اور اس کو آپ الا، الا میں کیا ہے لاسٹ لیٹر بتائیں؟ الف مکسورہ، تو پھر یہاں پہ نظر تو نہیں آ رہا ہے لیکن یہاں پہ مبنی علی سکون کہیں گے آپ، کیونکہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، الف مکسورہ، تو بس یہ ہے اس کا۔ تو یہ ہو گئے مبنی اصل۔ مبنی تو یہ بھی ہے نا، فکس ہے ان کا اعراب، یعنی اعراب ہے ہی نہیں ان کا، لیکن شکلی طور پہ، ظاہری طور پہ یہ فکس ہے نا۔ اب آ جائیں دوسرا جس کو بولتے ہیں مبنی الغیر اصل یا مبنی الاصل مشابہ، یعنی کہتے تو اس کو بھی مبنی ہے لیکن اصل سے مشابہ سے مراد کہ کہتے اس کو مبنی ہے لیکن ایکچولی یہ اعراب تو چینج کرتے ہیں نا، لیکن ان کا نظر نہیں آتا اعراب، شو نہیں ہوتا اعراب چینج کرنے کا۔ اور اس میں پھر کون کون سی چیزیں ہیں یہ سب آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ مثلا یہاں دیکھیں اسم اشارہ، جتنے بھی اسماء اشارہ ہیں وہ سب مبنی ہوتے ہیں ایکسیپٹ تثنیہ۔ اب یہ ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا، تثنیہ کے علاوہ
सब इसम इशारा तस्निया का सीगे जितने भी होंगे ना इसम इशारा के वो मबनी नहीं होंगे, वो मुअर्रब में आते हैं। फिर अस्मा ज़मीर ये क्या है, मबनी होते हैं। इसम ज़मीर जितने भी हैं मुत्तसिल बिल्कुल मबनी होते हैं। यानी हमें कैसे पता चलता है, जो मुनफसिल ज़मायर है हुआ वो मरफू है ना, मुत्तसिल ज़मायर मजरूर और वो, तो हम पोजीशन के एतबार से और हमें वो पता चलता है क्या है ना। तो जितने भी इसम ज़मीर हैं, जितने भी अस्मा ज़मीर हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, मबनी। ठीक, इसके बाद इसम मौसूला यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन इसम मौसूल जो है इसके भी तस्निया के जो सीखे हैं ना, तस्निया के जो सीखे हैं वो मुअर्रब है। जिस तरह इसम इशारा के ना एग्जैक्टली सिवाय तस्निया के इसम मौसूल। फिर उसके बाद इसम इस्तफाम सवाल पूछने वाले जितने भी इसम है सब मबनी है, लेकिन उनकी अपनी एक पोजीशन होती है। फिर अस्मा अफ़ाल, अस्मा अफ़ाल कौन से हैं, कोई पढ़े हुए आपने इसम और अफ़ाल को बताएं। हाथी, जैसे हाथी है, देखिए आप कसरा है इस पे, राइट। और इसी तरह ये तो खैर फेल फेल है, लेकिन इसम है, लेकिन फेल की मीनिंग में इस्तेमाल होता है। इसी तरह आमीन ये है तो इसम, लेकिन ज़ाहिर मानवी तौर पे तो ये भी सब मबनी है। उसके बाद ज़रूफ मबनिया, ये ज़रूफ मबनिया नाम ही लिखा हुआ है मबनिया, तो ज़र्फ जितने भी हैं मसलन आपके सामने हुना। फिर इसी तरह अमसी, अमसी पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कसरा क्यों है अमसी में, तो ये सब क्या है, मबनी है। ठीक है, लेकिन इनकी अपनी एक पोजीशन होती है। अस्मा कनायात ये भी आपने नहीं पढ़े। कलिमात शुरूत ये भी नहीं पढ़े, ये भी मबनी होते। शर्त के जो कलिमात है, अस्मा असवात ये भी आपने नहीं पढ़े अभी। मुरक्कबात बिनाई ये उसमें भी आते हैं, जो आपके नहीं है अदद, अदद पढ़े हैं ना आपने, मबनी यानी जो कौन से वाले मबनी होते हैं, जो मुरक्कब होते हैं ना, 11 12 13 14 वो मबनी। फिर फेल मुदारे के दो सीगे हुन्ना और अंतुन्ना, और नून ताकीद ये भी आपने अभी नहीं पढ़ा, लेकिन ये भी मबनी होते हैं। तो ये सब मबनी है। यहाँ देखें, ये जो पेज नंबर है 5 न्यू बुक का, और ओल्ड बुक का लेसन नंबर 1 का, ओल्ड बुक 3, अब याद रखें ओल्ड बुक 3 जिनके पास है वो खोलेंगे, उसका पेज नंबर है 5, फर्स्ट पेज है लेसन का। यहाँ अगर देखें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है अल अस्माउ कुल्लहा, अस्मा सब के सब मुअर्रबतुन मुअर्रब होते हैं। वो कह रहे तमाम इसम जो है वो मुअर्रब होते हैं। मा अदा फ़िआतिल आतियाती, क्या मतलब कि तमाम इसम जो हैं मुअर्रब होते हैं। मा अदा का मीनिंग होता है इलावा, एक्सेप्ट। आपने इलावा के लिए, एक्सेप्ट के लिए एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ है इल्ला पढ़ा हुआ है ना, अदातु मीनिंग के एतबार से ज़ाहिर उसके रूल तो आपने नहीं पढ़े इल्ला, लेकिन इल्ला का मीनिंग होता है एक्सेप्ट। इल्ला और मा अदा ये दोनों मानवी तौर पे समझे सही में, ठीक है। एक्सेप्ट इलावा के मीनिंग में, इलावा किस चीज़ के, अल फ़िआतिल आतियती, फ़िआतिल का मीनिंग होता है ग्रुप, ये जमा है ना प्लूरल, कि इन ग्रुप्स के जो आने वाले ग्रुप्स हैं उनके अलावा। इसकी वाहिद लिख लें आप, फ़िआतुन, फ़िआतुन का मतलब होता है एक ग्रुप, आ ग्रुप, और फ़िआतिन जमा मुअन्नस सालिम के ज़्यादा ग्रुप, प्लूरल। तो इन ग्रुप्स के अलावा जो नीचे दिए हुए हैं, इनके अलावा तमाम इसम जो हैं वो मुअर्रब होते हैं। क्लियर। मसलन जो मैंने अभी अभी आपको नोट्स में बताई वही है, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल भी हैं। अज़माइरु ज़मायर मसलन हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, ज़हाबतु, क़ालू। अब इसमें मुख्तलिफ ज़मायर है ना, ये मुनफसिल ज़मायर है ये सारे, और यहाँ देखें मुत्तसिल ज़मायर। तो ये सारे के सारे ज़मायर जो हैं ये मबनी हैं, और लेकिन ये क्या है, हाज़िही ज़माइरुर रफ़ई, मरफू हैं। क्यों मरफू हैं, क्योंकि ये मुनफसिल है, ज़ाहिर इनकी अपनी अपनी पोजीशन, मुनफसिल होते ही मरफू है ना, ठीक है, ये तो आपको पता है। और जो मुत्तसिल है इसमें ये फ़ाइल है, तो इस वजह से मरफू है। लेकिन ये सब मबनी है, ये दम्मा पे मबनी है, ये सुकून पे मबनी है, ये सुकून पे मबनी है, फतह पे मबनी है, लेकिन इनके अपने वो है एराब है। फिर यहाँ देखिए ये वाले ज़मायर मुत्तसिल ज़मायर हु, का, ही, ये आपको पता है मंसूब है क्योंकि मफ़ूलुन बिही बन रहे हैं ये। फिर इसमें देखें किताबुहु, ये हा, का, हा, लना,
हाज़िही ज़माइरुल الجری، क्यों؟ क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मुदाफ़ इलैह बन रहा है। जब इसम के साथ ज़मीर आएगी या हर्फ के साथ तो ये आपके बिल्कुल बिगनिंग के लेसन है, वही दोहराए जा रहे हैं। फिर उसके बाद नीचे देखें वही चीज़ अस्माउल इशारा, हाजा हाज़िही ज़ालिका उलाइका। अब आपने नोट किया कि ये वाहिद के सीगे मुज़क्कर मुअन्नस और ये जमा के सीगे, लेकिन यहाँ देखें हाजानी हातानी मोरबानी, तस्निया के सीगे दोनों जो होंगे, हाजानी मुज़क्कर के लिए दो की तरफ इशारा और दो फीमेल की तरफ इशारे के लिए ये, तो ये दोनों मोरब है। ये किस तरह मोरब है? जिस तरह आम इसम मोरब होते हैं। ये फिर इंशाल्लाह हम डिटेल में जब करेंगे फिर देखेंगे। नंबर 3 देखें अस्माउल मौसूला, अल्लज़ी अल्लती अल्लज़ीना। अब आपने नोट किया वाहिद के दोनों सीगे मुअन्नस और मुज़क्कर और जमा का, लेकिन यहाँ देखें ये तस्निया के दोनों सीगे, अल्लज़ानी और अल्लतानी, ये भी मोरब है, ये भी चेंज होती है। ठीक है, ये इसके अलिफ यहाँ रफ़ा की अलामत है और जब ये चेंज होगा तो या नसब की और जर की अलामत, जिस तरह एक इसम होता है। फिर नंबर 4 अस्माउल इस्तिफ़ाम, मन, ऐना, मा, मता, कैफा। अब इनकी शक्लें देखें मुख्तलिफ, मन सुकून है, इस पे फतह है, इस पे सुकून है, इस पे भी सुकून है, इस पे फतह है। तो ये सब अपनी एक मखसूस शक्लों में हैं, लेकिन इनकी अपनी अपनी एक पोजीशन होती है। ठीक है, मन मुब्तदा भी बनता है, खबर भी बनता है, ये आपको मालूम है। फिर हम फी महल्ली कहेंगे, ये जितने भी मबनी होंगे जहाँ जहाँ इनको फी महल्ली। नंबर 5 पे क्या आता है? ज़ुरूफ, लेकिन ज़रूफ के लिए देखिए लिखा हुआ है बादुज़ ज़ुरूफ़ी, कुछ ज़रूफ, सारे नहीं। अब ये ज़ाहिर है ज़र्फ़ का बहुत लंबा टॉपिक है, वो फिर जहाँ जहाँ आएंगे हम देखेंगे। यहाँ जो है मिस्ल, इज़ा, अल आना, हैसु, अमसी, ये देखें ना, ये मबनी है ना। ठीक है, तो इसके बाद अस्माउल अफ़ाल, मसलन आमीन, उफ़िन, आह, ये सब अस्माउल अफ़ाल हैं। इसके अलावा और भी हैं, तो ये सब क्या है? मबनी। अब आपको ये बात समझ आ गई कि ये जो लिस्ट दी हुई है 6 की, ये 6 जो हैं, इनके अलावा जितने भी इसम हैं सब मोरब हैं, ये वाले सारे मबनी। तो ये आपको ऑलरेडी आता है, जस्ट एक रिवीजन है आप। नहीं, नेक्स्ट पेज पे एक और भी है, ये मैं मिस कर गई। नंबर 7 अल अददुल मुरक्कबु, मुरक्कब अदद, ये वो जो मुरक्कब बिनाई था ना वहाँ, ये वही है। अच्छा, जैसे देखें अहदा अशरा 11, तिसअता अशरा, असालिसा अशरा 11, 12, 13, 14, 15, ये सब मुरक्कब में आते हैं ना। अदद अभी आप पढ़ के आए हैं जो मुरक्कब थे ये। तो अब ये इस मुरक्कब का आप बोलते हैं ना इराब, यानी ये इसकी जो भी पोजीशन होती है, मफूलुन बिही बन रहा है, जो भी पोजीशन आती है, इसकी फाइल बन रहा है, तो ये आप इसको फिर फी महल्ली बोलते हैं, तो ये भी मबनी होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दूसरा इन्होंने क्या कहा है? अल जुज़ुल अव्वल में इसना अशरा मुअर्रबुन, ये आप पढ़ चुके हैं। इसना क्या है? ये कौन सा वाला वो है? तस्निया, 2 के लिए 12 है ना, ये 10 और 2 12, तो ये जो है ये मोरब है सिर्फ। यानी यूं समझे कि जहां जहां तस्निया आएगा ना वो मोरब है, बस इतना याद रखें। इसकी देखें इन्होंने नीचे एग्जांपल्स भी दे दिए ताकि आपको समझ आ जाए। यदरुसु फिल फसली इसना अशरा तालिबन। अब आप बताएंगे मुझे इसकी क्या पोजीशन है यहाँ पे ना। अब ट्रांसलेशन पहले करें। यदरुसु पढ़ते हैं, फिल फसली क्लास में, कितने स्टूडेंट की बात हो रही ना। इसना कितने को बोलते हैं? 2, अशरा 10, तो कितने हो गए? 12। 12 कौन? तालिबन। तालिबन की पोजीशन क्या है? तमाईज। ठीक है, तमाईज। तो अब बताएं मुझे इसकी क्या पोजीशन हो गई? इतना अशरा 12 स्टूडेंट, इसकी पोजीशन पढ़ते हैं। कौन पढ़ता है क्लास में? इतना अशरा फाइल है ना, पढ़ने वाले कौन है? 12 आगे फिर उस तमयीज से पता चलता है कि वो कौन है, तो ये फाइल है। तो इसकी क्या बोलेंगे आप? फी महल्ली रफ़। तो अब यहाँ पे देखें ये है, लेकिन अब टेक्निकली जो है ना इस्तना फाइल है। ठीक है, टेक्निकली इस्तना फाइल है, इसी वजह से देखें मरफू है। लेकिन जाहिर है अशरा भी उसके साथ है, मानवी तौर पे तो फाइल है ना वो भी, लेकिन यहाँ देखें ये मरफू, क्योंकि ये तस्निया में पहला अदद का जो पार्ट है उसको आप इराब देते हैं। ये एक तरह से यूं समझे मुदाफ की तरह है नहीं है ये, लेकिन चूंकि इसमें देखें नून ड्रॉप हुआ है। इस्नानी, ये एक्चुअली था ना इस्नानी,
تو آگے یہ ہے نہیں مرکب اضافی، لیکن سٹل چونکہ اس کی انداز میں اس لیے نون ڈراپ ہوا ہوا یہاں پہ. پھر آگے دیکھیں رأیتو، آئی سو وٹ. اب یہ دیکھیں اثنئی، اب الف جو ہے یا سے بدل گیا کیونکہ جس کو دیکھا، تو اس کی کیا پوزیشن ہے اب مفعول بہ. لفظی طور پہ تو یہی لفظ ہے لیکن معنوی طور پہ یہ پورا کا پورا آ جائے گا. 12 کیا اسٹوڈنٹ. تو اب دیکھیں کس کو دیکھا، 12 اسٹوڈنٹ. تو اب یہ اعراب بدل گیا اس کا کیونکہ نصب کی علامت کیا ہوتی ہے یا. اب نیچے دیکھیں حاضر طعامو، یہ کھانا، لس لی اثنئی عشرہ طالباً، 12 اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. لی ہے نا حرف جر، تو لی اثنئی، تو لی اثنئی کیا ہے جار مجرور، کے لیے ہے، کس کے لیے 12 اسٹوڈنٹس. تو اب یہاں پہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے، مجرور لی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو لیکن معنوی طور پہ یہ پھر دونوں میں آئے گا 12، طالباً سب میں ہوا ہے. تو یہ تھی ایک پوائنٹ جو آپ کو سمجھانا تھا، مبنی اور معرب کا فرق. سمجھ آ گئی اب آپ لوگوں کو؟ بتائیں. ویسے تو یہ سب آتا ہے آپ کو، یہ آپ تو کر چکے ہیں نا، جسٹ ایک اس کی تفصیل ہے، اس کی ڈیٹیل ہے صرف نا. اب جو اگلا ٹاپک ہے نا، یہ آپ نے پہلے نہیں کیا ہوا. یہ ہے تو بالکل ہی شارٹ سا اور بہت ایزی ہے اور انٹرسٹنگ ہے، لیکن آپ نے یہ پڑھا نہیں ہوا، لیکن اب آپ پڑھیں گے. یہاں دیکھیں علامات کے لحاظ سے اعراب کی اقسام. علامات، جب علامات کہتے ہیں تو علامات کیا ہوتی ہیں اعراب کی، بتائیں. حرف کی کیا علامات ہوتی ہیں، ضمہ، فتحہ، کسرہ، یہ ہے نا. جزم کی کیا علامت ہوتی ہے، جزم کی سکون. ٹھیک، پھر اس کے بعد حروف، یہ تو حرکت کا اعراب ہے نا. حرف کا اعراب کیا ہوتا ہے بتائیں، الف، واو، یا. اب وہ مختلف قسم کے، اس میں مختلف ٹائپ کے اس کی ہوتی ہے، لیکن یہ علامات کی بات ہو رہی ہے نا. اس لحاظ سے اعراب کی 2 اقسام ہیں. وہ کیا ہیں، یہ علامات الاعراب الاصلیہ. اصلی اعراب شارٹلی کہہ دیں اصلی اعراب. علامات الاعراب الفرعیۃ، کہ فرعی اعراب، سیکنڈری اعراب، یعنی بیسک اعراب، فنڈامنٹل اعراب اور سیکنڈری اعراب. اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. یہاں دیکھیں پہلے آپ لیسن میں ساتھ ساتھ آپ کو لیسن کروا رہی ہوں تاکہ آپ کو اگزامپلز بھی نظر آئیں اور ویسے بھی آپ ساتھ ساتھ لیسن بھی کر سکیں. علامات الاعراب الاصلیۃ والفرعیۃ، اصلی اعراب اور فرعی علامات. علامات الاعراب الاصلیہ، اصلی اسم کی اصلی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں، ضمہ، فتحہ، کسرہ. ضمہ جو ہے وہیہ علامات الرفع. ضمہ کس چیز کی علامت ہے، کس چیز کا سائن ہوتا ہے ضمہ، رفع کا. ٹھیک، فتحہ کس چیز کا سائن ہوتا ہے، وہیہ علامات النصبی، نصب کی علامت ہوتا ہے، سائن ہوتا ہے. کسرہ کس چیز کا سائن ہوتا ہے، وہیہ علامات الجر، جر کی علامت ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا بس یہ 3 یہ ہیں اصلی. اس کے علاوہ جتنی باقی ہیں وہ سب فرعی ہیں. فرعی ہیں کیا مطلب، کہ جب آپ کی آنکھ، جو میں آپ کو بات سمجھا رہی ہوں غور سے سنیں، جب کوئی آپ کے سامنے اسم آئے، ٹھیک، آپ کی آنکھ جب دیکھ سکے کہ اب آپ سے پوچھا جائے کہ یہ مرفوع ہے، تو جب آپ دیکھیں کہ اس پہ ضمہ ہے، ٹھیک ہے، ضمہ نظر آ رہا ہے آپ کو، تو اس کو بولیں گے اصلی اعراب. اگر نظر نہیں آ رہا پھر بھی وہ مرفوع ہے تو وہ اصلی اعراب نہیں ہے. اسی طرح اگر فتح ہے، منصوب ہے کسی عامل کی وجہ سے، تو پھر آپ کہیں گے یہ اصلی اعراب ہے. یعنی نصب کی علامت فتح ہے، رائٹ، نصب کی علامت فتح ہے. پھر اس کے بعد جر کی علامت اگر کسرہ ہے تو یہ ہے اصلی اعراب. اس کے علاوہ جو بھی جتنی بھی علامات ہیں وہ اصلی نہیں کہلاتی. ظاہر علامات تو ہوتی ہیں لیکن وہ فرعی کہلاتی ہیں. فرعی کا مطلب سیکنڈری. ٹھیک ہے، یہاں سے پہلے اس کی تعریف پڑھ لیں. اعراب الاصلیہ، تو اعراب کی اصلی علامت ضمہ، فتح، کسرہ ہے. یعنی اعراب بالحرکت ہی اصل اعراب ہے. اعراب کی تو اور بھی بہت سی قسمیں ہیں نا، حرف کا اعراب بھی ہے، لیکن اعراب بالحرکت ہی اصلی اعراب ہے. جب رفع کی علامت ضمہ،
نصب کی علامت فتح، جر کی علامت کسرہ ہو تو وہ اصلی اعراب ہوگا. اگر اسم کی اعرابی علامات اوپر دی گئی علامات کے علاوہ ہو تو وہ اصلی اعراب نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں اصلی اعراب. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب آ جائیں فرعی اعراب. فرعی اعراب سیکنڈری اعراب یعنی ثانوی اعراب. دمہ، فتح، کسرہ کے علاوہ باقی تمام علامات فرعی اعراب ہیں. یعنی جب رفع کی علامت دمہ اور نصب کی علامت فتح اور جر کی علامت کسرہ نہ ہو تو وہ فرعی اعراب ہے. وہ جو فرعی اعراب ہے پھر اس میں کیا کیا آتا ہے؟ ٹوٹل اعراب کی 9 ٹائپس ہیں، 9، جن میں سے پہلی قسم اصلی ہے جو ابھی آپ کو بتائی، فتح دمہ. اس کے علاوہ جو 8 ہے نا باقی کی وہ سب فرعی ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ نیچے دیکھیں لسٹ، آپ کے لیسن میں بھی ابھی دکھاتی ہوں. جمع مؤنث سالم، یہ فرعی اعراب ہے. مجھے بتا سکتے ہیں آپ جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع کے لیے کیا ہوتا ہے؟ چلے میں یہاں لکھتی ہوں، مسلمات، پھر مسلمات، تینوں اعراب بتانے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور پھر مسلم، 3 ہی اعراب ہوتے ہیں نا. چلیں، سب سے پہلا ہے رفع. مرفوع کی علامت بتائیں. یہاں کیا لگاؤں؟ مسلمات میں مسلماتن تنوین، اگر ایک الف لام ہوگا تو ظاہر ایک حرف. یہ اب رفع کی علامت یہاں پہ کیا ہے؟ آپ نے خود بتایا یہ. اب اگر اس سے پہلے حرف جر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، فی ہے یا کوئی بھی ہے، تو دوسرے والے میں نے جر کی علامت لگانی ہے. تو کیا لگاؤں اس پہ جر کی علامت؟ بتائیں. جر کی علامت کیا لگاؤں؟ کسرہ کی تنوین، مسلماتن، ٹھیک ہے نا، کسرہ کی تنوین. چلیں جی، یہ ہو گیا مجرور. اب بتائیں منصوب حالت ہے، منصوب حالت میں کیا حرکت ہونی چاہیے اس کی؟ مطلب اعراب کا سائن بتائیں، کیا لگاؤں؟ فتح کی تنوین؟ نہیں، کسرہ. کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جمع مؤنث سالم میں جو نصب کی علامت جو ہے کسرہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کو فرعی اعراب کہیں گے. ہے تو یہ منصوب نا، مسلماتن، کیونکہ جمع مؤنث سالم میں ہوتے ہی ایسے ہیں. لیکن اب یہ چونکہ نصب کی علامت ہے یہ کسرہ، حالانکہ نصب کی علامت تو فتح ہونا چاہیے، اصل میں فتح ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو پھر سیکنڈری اعراب کہیں گے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں الحمدللہ. آگے دیکھیں نیکسٹ والا. سیکنڈ کیٹیگری کیا آتی ہے؟ ممنوع من الصرف، یعنی غیر منصرف اسم. اس میں کیا ہوتا ہے؟ چلے میں اس کے بھی لیے بھی کوئی اگزامپل لکھتی ہوں. مثلا ابراہیم، اس کو مرفوع حالت میں کیا لکھوں؟ اعراب کیا ہونا چاہیے ابراہیم کا مرفوع حالت میں؟ بتائیں. دمہ، تنوین نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، کیونکہ اس پہ تنوین آتی نہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن رفع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ دمہ. اوکے. اب بتائیں مجھے، اگر ابراہیم کا لفظ جو ہے وہ ہے مجرور حالت میں، تو پھر بتائیں مجھے، نام ہے نا یہ، غیر عربی نام ہے اور وجہ تو آپ کو معلوم ہے. اب مجرور حالت میں کیا لکھوں اس پہ؟ کسرہ؟ نہیں، فتح. یہ الگ بات ہے، ایک فتح لیکن فتح، یہ مجرور حالت ہے، اور منصوب حالت میں تو ہوتا ہی فتح ہے اس پہ. تو پھر اس کا مطلب ہوا ہے کہ اس کی جو مجرور حالت ہے اس پہ ہونا کیا چاہیے؟ اصولاً کسرہ. اصولاً تو کسرہ ہونا چاہیے نا، کیونکہ جر کی علامت کسرہ، لیکن یہاں فتح ہے، تو اس لیے اس کو بولتے ہیں فرعی اعراب. سمپل سا رول ہے، آئی ہوپ سب کو سمجھ آ جائیں گے. اسماء الخمسہ، یہ بھی فرعی اعراب ہے، سیکنڈری اعراب. یہ کیوں فرعی ہے؟ کیونکہ یہ حرف کا اعراب لیتا ہے. مثلا اس میں رفع کے لیے کیا ہوتا ہے؟ واو، ابو، ابا، ابی، اور نصب کے لیے الف، اور جر کے لیے یا. تو اب چونکہ یہ حرکت کا اعراب نہیں ہے نا، حرف کا اعراب ہے، تو اس لیے یہ بھی فرعی ہے. مثنیٰ میں کیا ہوتا ہے؟ تثنیہ کے صیغوں میں سیم وہی، الف رفع کے لیے ہوتا ہے اس میں، اور یا اس کے لیے نصب، اور اس کے لیے یعنی حرکت کا اعراب نہیں ہوتا، حرف کا ہوتا ہے مثنیٰ میں، تو یہ بھی فرعی ہے. جمع مذکر سالم میں بھی یہی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ حرف کا اعراب، تو اس لیے یہ بھی فرعی ہے. اسم مقصور میں کیا ہوتا ہے؟ اسم مقصور کیا ہوتا ہے؟ جیسے المستشفى، یہ کیا ہے؟ اس میں تو شو ہی نہیں نا ہو رہا ہے اعراب، ٹھیک ہے نا، تو اس میں مقدرہ ہے،
تو جو مقدرہ جو نظر ہی نہیں آ رہا تو اس کو تو ڈالیں گے ہی فرعی میں نا، اس کو اصلی میں تو نہیں ڈال سکتے۔ اسی طرح اسم منقوص، اسم منقوص آپ پڑھ چکے ہیں نا، قاضی، قادن، قادن۔ اب یہ دیکھیں، اب قادن مرفوع بھی ہوتا ہے، قادن مجرور بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ تقدیری اعراب۔ تقدیری اعراب، محلی اعراب، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے فرعی میں آئیں گے، ان کو ہمیں الگ سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جمع مذکر سالم، مضاف یا متکلم کی طرف، جب یا متکلم کی طرف کوئی اسم ہوتا ہے، مثلا ابی، یہ ابی، تو اب ابھی جو ہے اس سے پہلے فی اگر آ گیا سپوز، تو یہ اسی شکل میں رہے گا۔ اس سے پہلے اگر کوئی، یعنی اس کی مرفوع حالت ہے، جیسے میں بتاتی ہوتی نا کہ اگر یہ مبتدا بن رہا ہے ابھی تو ابو ہے ایکچولی، تو ضمۃ المقدرہ ہے اس کا، تو لیکن چونکہ شو نہیں ہو رہا تو یہ پھر فرعی اعراب ہے۔ تو سمجھ آ گئی کہ فرعی اعراب کون سا ہوتا ہے؟ چلے الحمدللہ۔ یہاں دیکھیں یہ تصویر یہ اب ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا سا بنایا ہوا ہے آپ کے فن کے لیے، کہ اب یہ چونکہ ظاہر ہے اتنی لمبی بحث ہے تو تھوڑا سا آپ لوگوں کی بھی یہ حالت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کی، یہ اس اسٹوڈنٹ کی حالت ہونی چاہیے جس نے یہ چیزیں نہیں پڑھی ہوئی، آپ لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ اینا، من، متا، کیفا، ماذا، کہاں، کون، کیسے، کب، کیا، سب یہ مختلف، یہ کیا ہیں اسموں، کیا ہے یہ استفہام، سارے استفہام کے سیکھے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے آ جائیں نیکسٹ والے پیج پہ۔ نیکسٹ پیج پہ فرعی اعراب کی جو ابھی میں نے ٹائپس بتائی ہیں اس کی پھر ایگزامپلس کے ساتھ یہاں پہ دیا ہوا ہے بک میں، تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ جائے ایک ہی دفعہ میں۔ ہے تو ایزی سبجیکٹ لیکن یہ دیکھ لیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے جمع مؤنث سالم، میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی نا، مسلمات، مسلمات، یہ جمع مؤنث سالم۔ علامات النسبی فیہل کسرۃ، کہ اس کی نصب کی علامت کسرہ ہے۔ تو پھر یہاں دیکھیں ایگزامپل قرآن، خلق اللہ السماوات والارض، پیدا کیا اللہ نے، اللہ کریٹڈ وٹ، السماواتی، آسمان اور زمین۔ اب السماواتی میں تا کے نیچے دیکھیں کسرہ ہے، اور الارض پہ فتح ہے کیونکہ یہ معطوف ہے اس کے اوپر، لیکن یہاں کسرہ ہے۔ لیکن اس کی پوزیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے کیا ہے، مفعول بہ، تو مفعول بہ بالکسرہ لأنہ جمع مؤنث سالم، مطلب یہ کہ یہ کسرہ کیوں ہے، کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم نسبی حالت میں فتح نہیں لے سکتی، تو یہ ہے فرعی اعراب، ٹھیک، ایگزامپلس کے ساتھ۔ پھر سیکنڈ دیکھیں، ممنوع من الصرف، یعنی غیر منصرف، جو گھومنے سے پھرنے سے منع کیا گیا۔ علامات الجر فیہ الفتح، اس پہ کسرہ نہیں آتا، آپ کو پتہ ہے غیر منصرف ہے، تو اس میں جر کی علامت کیا ہوتی ہے؟ فتح۔ مثلا یہاں دیکھیں، اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، الی حرف جر کی وجہ سے فرعون مجرور ہے نا، تو اب نون کیا ہے؟ محل الاعراب، جہاں اعراب شو ہوتا ہے، تو یہاں فتح ہے، حالانکہ یہاں کسرہ ہونا چاہیے، الی کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن ہے یہ مجرور، سمجھ آ گئی؟ تو پھر اس کا مطلب ہے یہ فرعی اعراب ہے، ٹھیک ہے، کسرہ نہیں ہے۔ پھر نمبر 3، اسماء الخمسہ، اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سب میں ابو، اخو، ہمو، فو، زو، یہ کیا ہیں؟ سب یہ ہر حرف کا اعراب ہے نا، ضمہ تو نہیں ہے، تو ضمہ صرف جب شو ہوتا ہے تو وہ اصلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، کل العلاماتی فیہا فریاتن، پھر آگے اس کی جتنی بھی علامات ہیں، یعنی اس کی نسبی حالت، رفعی حالت، سب کی سب جو ہے فرعی ہے۔ علامات الرفع الواو، ابو فائل بن رہا ہے، علامات النصب الالف، اعرف اباکا، میں جانتا ہوں تمہارے باپ کو، تو ابا یہاں منصوب ہے، الف اس کی علامت ہے، مفعول بھی۔ علامت الجری الیا، این سیارۃ ابیکا، کہاں ہے تمہارے فادر کی گاڑی، تو یہ مضاف الیہ بن رہا ہے نا ابھی، تو یا یہاں پہ کس چیز کی علامت ہے؟ جر کی، تو یہ سب کیا ہیں؟ فرعی اعراب۔ چلیں آگے دیکھیں، تعرب الاسماء الخمسۃ بہذہ العلامات اذا کانت مضافۃ الی غیر یا المتکلم، یہ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب اسماء الخمسہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس کی اعراب حرف کا نہیں ہوتا،
ایکسیپٹ ٹو یا متکلم، یہ تو پڑھ چکے ہیں نا ہم. تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت دیکھیں وَإِلَّا أُعْرِبَتْ، اور سوائے اس کے، دیکھیں اب دیکھیں لی اخن، آئی ہیو اے بردر، ٹھیک ہے نا. اخن کیا ہے؟ مرفوع ہے. سألت اخن، میں نے پوچھا کس سے؟ بھائی سے. منصوب. انتی کا اخن، گویا کہ تم میرے بھائی ہو، کا تشبیہ کے لیے، تو اخن یہاں مجرور ہے. رائٹ. اب یہ سب کیا ہیں؟ علامات اصلی. لیکن جب اس کی طرف یا متکلم آ جاتی ہے، اگر اس کے ساتھ یا متکلم آ جائے کہ میرا بھائی، تو پھر ظاہر ہے کسرہ آ جائے گا نا. اخی، یہ ٹھیک ہے نا، کسرہ اخی. تو اب یہاں پہ تو شو نہیں ہو رہا اس کا اعراب، لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ کسرہ ہے. یہاں پہ اگر مرفوع ہے تو ضمہ مقدر ہے اس طرح، لیکن اس کے بغیر اگر وہ مضاف نہیں ہو رہے ہوں اس کے بغیر، تو پھر اس کا اعراب یہاں پہ جو بات سمجھائے گی نا وہ یہ ہے کہ اسماء الخمسہ ہی ہے نا، اخن، اخا، لیکن جب یہ اس کے بغیر استعمال ہو رہے ہوں، مضاف بنے بغیر، اب یہاں مضاف نہیں بن رہے، تو پھر ان کا اعراب اصلی ہوگا. اصلی سے مراد کہ ضمہ رفع کی علامت، فتحہ کی تنوین کس کی علامت؟ نصب کی، اور یہ کیسا؟ تو یہ اصلی اعراب ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھائی جائے. باقی یا متکلم کی طرف جب ہوگا پھر تو مقدرہ ہوگا، تو اس وقت تو فرعی ہی ہوگا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں جمع مؤنث مذکر سالم، یہ تو آپ کو معلوم ہے. المدرسون، الرفع کی علامت الواو. ٹھیک. دخل المدرسون مرفوع ہے، فاعل ہے. سألت المدرسین، مدرسون سے مدرسین بن گیا، واو یا میں چینج ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ مفعول بھی ہے، نصب کی علامت یا ہے. یہاں حاضی غرفۃ المدرسین، یہ ٹیچرز کا روم ہے. تو المدرسین مضاف الیہ ہے تو اس لیے یا ہے، تو یہ بھی فرعی اعراب ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی کلو، تمام علامات جمع مذکر سالم کی فرعی ہوتی ہیں. اب آ جائیں تثنیہ. کل العلامات فیہ فرعیۃ، تثنیہ کی بھی ساری علامات فرعی ہیں. اب دیکھیں طالبانی، طالبینی، للطالبین، مرفوع، منصوب، مجرور. الف رفع کی علامت، یا نصب کی علامت، یا جر کی علامت. تو جتنے بھی حرف کا اعراب ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ وہ بھی وہ ہے. یہاں تک آپ کا ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. اچھا جی، اب آگے چلیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ کوئی کوشچن ہے، کوئی کنسرن ہے تو پوچھیں. نئی چیز تو صرف آپ نے ایک سیکھی، وہ کیا ہے؟ اصلی اعراب اور فرعی اعراب. اصلی اعراب کا مطلب جو بیسک اعراب ہے، اور فرعی اعراب کس کو بولتے ہیں؟ سیکنڈری اعراب، ثانوی اعراب. اصلی اعراب کس کو بولتے ہیں بتائیں؟ کس کو بولتے ہیں؟ جب رفع کے لیے علامت کیا ہو؟ ضمہ. نصب کی علامت کیا ہو؟ فتحہ. ٹھیک. اور جر کی علامت کیا ہو؟ کسرہ. اس کو بولتے ہیں اصلی اعراب. اس کے علاوہ جتنا بھی اعراب ہے، اعراب کی جتنی قسمیں، سب کی سب فرعی ہیں. یعنی بیسکلی جب اعراب کی بات ہو تو ضمہ رفع کی علامت ہو، سائن ہو، فتحہ نصب کی ہو، اور کسرہ جر کی، تو اس کو اصلی کہیں گے. باقی پھر حرف کا اعراب ہے، یا پھر اگر نصب کی جگہ پہ کسرہ آ رہا ہے جمع مؤنث سالم میں، اگر اس میں ممنوع من الصرف یعنی غیر منصرف اسم میں کسرہ نہیں لے سکتا تو جر کی جگہ فتح آتا ہے، تو یہ ثانوی اعراب. اب آ جائیں تھوڑا سا آگے ایک اور سٹیپ. یہ جو ابھی اعراب آپ نے پڑھا، یہ سب کیا تھا؟ لفظی طور پہ تھا نا، یعنی حرکات آپ کو نظر آ رہی ہیں، لفظوں کے اوپر لکھے ہوئے حرکات. اسی طرح جو حرف کا اعراب ہے وہ بھی. تو یہ اعراب. اب آئیں تقدیری اعراب. اعراب التقدیریو. تقدیر اعراب، ایسٹیمیٹڈ اعراب آپ نے بہت پڑھا ہوا ہے، آپ کو یاد ہے، اور میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی رہی ہوں. اس میں بھی آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہوگی کیونکہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہوئے ہیں، لیکن جو تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو پڑھاتی ہوں. یہاں پہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں لا تظہرو. پہلے یہاں سے پڑھ لوں پھر آپ کو نوٹ سے پڑھاتی ہوں. لا تظہرو، ظاہر نہیں ہوتی. کیا؟ علامات الاعرابی، اعراب کی علامات. فی ثلاثتی انواعین، تین اقسام میں. من الاسمائی، اسما میں سے، یعنی اس اسما میں سے تین جو ٹائپس ہیں ان پہ علامات ظاہر نہیں ہوتی، شو نہیں ہوتی. ہوتا ہے وہ معرب ہی ہوتے ہیں، یعنی اعراب چینج ہوتا ہے لیکن شو نہیں ہوتی.
آگے کہتے ہیں فَتُقَدَّرُ فِيهَا الْعَلَامَاتُ. تقدرو کا مطلب تقدیری طور پہ، مقدرہ فرض کر لی جاتی ہے. تقدیر کیا ہوتی ہے بتائیں؟ تقدیر آپ دیکھ سکتے ہیں، انسان کہتا ہے نا میری تقدیر. تقدیر کیا ہوتی ہے؟ ایسٹیمیٹڈ ہوتی ہے نا، ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز ہماری تقدیر میں ہے. تقدیر پہ یقین ہمارے ایمان کا پارٹ ہے نا، ڈیسٹنی. تو ایگزیکٹلی یہی ایک طرح سمجھے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، آپ فرض کر لیتے کہ اس کی علامت کیا ہے، مرفوع ہے، کیونکہ شو تو نہیں ہو رہی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ، اور اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں شو ہوتی، وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن مقدرہ جب آپ لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایسٹیمیٹڈ، کہ اس کی پوزیشن کے اعتبار سے آپ کہتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے، اس پہ شو تو نہیں ہو رہی لیکن یہ تقدیری ہے. تو یہ تقدرو قدرہ، یہ فارم مزید فیہ کا صیغہ ہے، تو انشاءاللہ یہ مجہول کا صیغہ ہے کہ فرض کر لی جاتی. کون کرتا ہے؟ فاعل نہیں ہوتا مجہول میں، تو یہ وہ صیغہ ہے. ٹھیک ہے. فیہا العلامات، علامات جو ہیں فرض کر لی جاتی ہیں، ایسٹیمیٹڈ بولی جاتی ہے. تو اس کی کون کون سی قسمیں، کہاں کہاں ایسے ہوتا ہے؟ 3. یہ یاد رکھیں، انہوں نے کلیئر لکھا ہے 3 جگہوں پہ. 3 قسم کے اسم ایسے ہیں جن میں تقدیری اعراب ہوتا ہے. سمپل. نمبر 1 المقصورو، مقصور. مقصور اسم، مقصور سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. هو الاسم المعرب، وہ اسم معرب ہے، الذی، وہ جو، آخرہ الف لازمۃ، جس کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ الف لازمہ، لازمی طور پہ الف ہوگی. یہ دیکھیں المستشفیٰ، یہ کیا ہے؟ الف. اب وہ الف کوئی بھی ہو سکتی ہے، الف مکسورہ کی شکل میں لکھا جائے یا اس طرح لکھا جائے. لکھنے کا انداز الف کا تو ڈیفرنٹ ہے نا، الف مکسورہ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اینڈ پہ الف ہو، ایسا اسم جس کے اینڈ پہ الف ہو، اور ظاہر الف ہوگا تو اس سے پہلے فتحہ ہوگا. تو الفتح، العصا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اگر آپ سے میں پوچھوں المستشفیٰ کس ٹائپ کا اسم ہے تو آپ بولیں گے مقصور. المقصور، اسم مقصور. سمپل. مقصور کا کیا مطلب؟ جس کے اینڈ پہ الف مقصور ہے، اس کو بولیں گے. اب ادھر المستشفیٰ، اس کی اعرابی حالت کیا ہے اس وقت؟ مرفوع، کیونکہ اصل میں تو ہر اسم مرفوع ہوتا ہے لیکن یہاں آپ کو نظر آ رہی اس کی علامت نہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ضمۃ المقدرہ. سمپل. یہ اسی طرح الفتح، نوجوان، ضمۃ المقدرہ. العصا، ضمۃ المقدرہ. ٹھیک. آپ کو نظر نہیں آ رہے کہیں پہ بھی کوئی حرکت لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ مرفوع ہے تو یہاں ضمۃ المقدرہ ہے. آگے دیکھیں وہ کہتے ہیں تقدر فیہ العلامات الثلاث، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مقدرہ کر لیتے ہیں. کیا؟ اس میں علامات، 3 علامات. جیسے مثلاً آگے اگزامپل دیکھیں، قتل الفتح فتل افاع بالعصا. اچھا یہ اگزامپل جو ہے نا میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، پہلے ہم تھوڑی سی کی جو ایکسپلینیشن ہے نا یہ نوٹس میں سے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دوبارہ یہاں آتے ہیں. نوٹس میں میں تھوڑا سا نا ایکسٹرا ایکسپلینیشن کرتی ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں. ترتیب کے لحاظ سے اعراب کی اقسام. ٹھیک ہے. ترتیب کے لحاظ سے مثلاً لفظی اعراب، وربل اعراب، تقدیری اعراب، ایسٹیمیٹڈ اعراب جس کو ابھی میں بتا چکی ہوں. پھر اس کے بعد محلن اعراب، پلیسمنٹ اعراب. محلن اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں، لیکن فی الحال لفظی اعراب. لفظی اعراب کس کو کہتے ہیں؟ لفظی اعراب وہ ہے جو زبان سے پڑھا جائے، یعنی اعراب کی علامات لفظوں میں موجود ہوں، زبان سے پڑھا بھی جائے اور دیکھا بھی جائے. رجلن، رجلن، لام پر ضمہ لفظوں میں موجود ہے، لفظی طور پہ نظر آ رہا ہے نا، لکھا ہوا بھی ہے، نظر بھی آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ لفظی اعراب ہے. رائٹ. اسی طرح اگر وہ اعراب ہوتا ہے جو حرف کا اعراب ہوتا ہے، مثلا ابو، ابو، اب یہ واو کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے نا، یہ کون سا اعراب ہوگا؟ لفظی طور پہ نظر آ رہا ہے، آپ اس کو رفع کی علامت کہیں گے. وہ الگ بات ہے کہ یہ فرعی ہے، اصلی نہیں ہے، لیکن ہے تو صحیح نا، یہ اصلی ہے رجلن، لیکن نظر تو آ رہا ہے نا، تو یہ ہے لفظی اعراب. اس کے بعد تقدیری اعراب. تقدیری اعراب جو زبان سے نہ پڑھا جائے لیکن عقل سے سمجھا جائے. یہ ذرا آسان ترین الفاظ میں ڈیفینیشن ہے کہ ایسا اعراب جو آپ اپنی زبان سے نہ پڑھیں
ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کو آپ انڈرسٹینڈ کریں، آپ کا مائنڈ اس کو انڈرسٹینڈ کرے، انڈرسٹوڈ ہو وہ اعراب، یعنی اعراب کی علامات لفظوں میں موجود نہ ہو جس کے تلفظ سے کوئی چیز مانے ہو، یعنی کیوں نہ ہو، وہاں پہ کیا وجہ ہو، کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ ہو. دیر از سم تھنگ دیٹ پریونٹس اٹس پروننسیشن، کہ اس کو پروناؤنس کرنے میں کوئی چیز راستے میں رکاوٹ ہو، تبھی تو نظر نہیں آتا نا. اب اگر آپ سے میں پوچھوں کہ یہ المستشفیٰ یہاں پہ کیوں نہیں ہے دمہ، یہ کیوں نہیں نظر آ رہا جبکہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں ہونا چاہیے، تو کوئی ریزن ہے نا، کوئی مجبوری ہے، کوئی رکاوٹ ہے نا اس کے راستے میں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح باقیوں میں بھی. تو یہ جو رکاوٹ ہے یہ کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے، پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں. یہ 3 ٹائپ کی ہوتی ہے. 3 ریزنز کی وجہ سے اعراب جو ہے وہ تقدیری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 3 قسم کے اسم ہیں اور 3 ہی وجوہات ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو یاد رکھنا آسان ہوگا. اور وہ کیا کیا ہیں، یہ دیکھیں. تقدیری اعراب کے معنی، پریونٹرز آف ایسٹیمیٹڈ اعراب، کہ جو رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ جس وجہ سے ہم مقدرہ کرتے ہیں اعراب، وہ کیا کیا ہیں. نمبر 1 تعذر، ڈیفیکلٹی، کوئی وجہ، کوئی عذر. استثقال، ہیوینس، کس کے اوپر ہیوینس، زبان پہ ہیوینس، بوجھ. مناسبت، ریلیونس یعنی مطابقت جیسے آپ کہتے ہیں. تعذر، اب اس کی تھوڑی سی مزید ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. یہ آپ کو بلیو می یہ آپ کو بہت آسان لگے گا، تھوڑا سا ان نوٹس کو پڑھیے گا، ہیں تو بہت لینتھی لیکن یہ ڈیفینیشنز اس لیے لکھی ہیں کہ آپ کو آسان لگے. بک میں تو بہت زیادہ ایکسپلینیشن نہیں ہے نا، تو وہاں ایگزامپل سے آپ کو سمجھاؤں گی. یہاں پہ یہ ہم پڑھتے ہیں. اب تعذر، مشکل ہونا، عذر ہونا، یعنی اعراب کے ظاہر ہونے میں دشواری ہونا. جس لفظ کے آخر میں الف لازم ہو اس پر تعذر کی وجہ سے تمام حرکات مقدرہ ہوتی ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے پڑھا نا، اس والے جس کے اینڈ پہ الف لازمی ہے اس کو کیا بولتے ہیں، اسم مکسور. المستشفیٰ کو بس ذہن میں رکھے. ٹھیک ہے. تو جس کے بھی اینڈ پہ الف لازم ہو تو اس کی وجہ سے، چونکہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ الف کے اوپر چاہے الف مکسورہ میں لکھا جائے یا اس طرح، اس پہ حرکت آ سکتی ہے. ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ الف پہ حرکت نہیں ہوتی. یہ الف ہے، حمزہ پہ حرکت ہوتی ہے لیکن الف پہ حرکت نہیں آ سکتی. تو الف تو ہوتا ہی وہ اینڈ پہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس پہ حرکت نہیں آ سکتی. تو یہ کیا ہے، عذر ہے، ریزن ہے، ڈیفیکلٹی ہے، یہ مشکل ہے کیونکہ اب یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم شو کریں. تو اس وجہ سے یہاں پہ ہم پھر تمام حرکات، چاہے ضمۃ المقدرہ ہے، فتحۃ المقدرہ ہے یا کسرۃ المقدرہ، سب کو آپ مقدرہ کہیں گے. یہ تقدیری اعراب کی ریزنز ہے. تو اب یہ وجہ تعذر کس میں ہوگی، جب الف، جس کے اینڈ پہ الف ہوگا، بس سمپل. اب الف لمبا الف بھی ہو سکتا ہے، الف مکسور بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بولیں گے اسم مکسور. تو اس پر تعذر کے تمام حرکات مقدرہ ہوں گے. اچھا، اس کے بعد دوسرا کیا ہے، استثقال. یہ عربی کے نام ہے. تعذر، یہ عذر، یہ فارم 2 مزید فیہی کے سیگے ہیں، یہ بھی مزید فیہی کا سیگا، یہ فارم 10 سے. استثقال، استثقال، اس کا روٹ ورڈ اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوگا، سا قاف لام، ثقل. تو ثقل کا میننگ کیا ہوتا ہے، ثقیل. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا ثقیل. ثقیل کیا ہوتا ہے، جو بہت ہیوی ہو. کہتے ہیں نا جیسے یہ کھانا بہت ثقیل ہے، جس میں بہت آئل ہے، یعنی بہت ہیوی ہے، کھا کے ایک بوجھل ہوتا ہے، انسان محسوس کرتا ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح کہ کہاں پہ، یا وہاں پہ تو اسٹمک میں ثقیل فیل ہوتا ہے نا، ہیوینس. یہاں پہ زبان پہ ہوتی ہے، بوجھل ہونا، پڑھنے میں مشکل پیش آنا. ہیوینس، جس کلمے کے آخر میں یا لازمہ ہو یا فعل میں حرف علت پر. حرف علت ابھی ابھی آپ پڑھ کے آئے ہیں نا، حروف علت پہ ضمہ ہیوی ہوتا ہے، کسرہ ہیوی ہوتا ہے، وہ سب پڑھ کے آئے نا. تو گرا دیتے تھے نا ہم حرکت، یاد ہے. تو ایگزیکٹلی وہی. تو اس کی وجہ سے حرکت پھر کیا ہوتی ہے، مقدرہ ہوتی ہے، ضمۃ المقدرہ. مثلا مختلف بہت سارے افعال آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں، تو اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اس سمے یہاں فعل کا بھی ساتھ لکھ دیا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے، وہاں بھی تقدیری ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے فعل تو صرف مضارع میں ہی ہوتا ہے نا،
ماضی اور امر میں تو نہیں ہوتا، فعل مضارع کے جو مختلف سیغے ہیں، یعنی مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجزوم ہے اس میں نا. تو یہاں پہ دیکھیں جس کلمے کے آخر میں یا لازمہ، اچھا جب یا لازمہ اسم کی بات ہم کرتے ہیں نا تو پھر وہ منقوص اسم کی بات ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی ابھی اگزامپل سے میں آپ کو بتاتی ہوں نا، تو وہ ثقل کی وجہ سے، وہ حرکت گراتے کیوں ہیں ہم، جیسے مثلا دیکھیں فعل میں دیکھیں یدعو، یہ تو بہت ابھی پڑھایا ہے، ایکچولی کیا ہے یدعو، یہ اب بول کے دیکھیں یدعو، آئین کی آواز صحیح نکلے گی نہیں، یدعو آرام سے نکل آتی ہے. تو اب یہاں سے دمہ ڈراپ کر دیا گیا، گرا دیا، کیوں؟ کیونکہ زبان پہ بوجھ تھا. اسی طرح آپ نے بہت سارے اور بھی رول پڑھے ہوئے ہیں نا تعلیلات کے. اسی طرح اسم میں بھی ہوتا ہے، ابھی اگزامپل میں بتاتی ہوں آپ کو. تو اس وجہ سے پھر حرکت گرا دی جاتی ہے. یہاں اب یہ دوسری ریزن ہوگی نا، بوجھ کی وجہ سے. اوپر کیا تھی کہ الف کے اوپر تو حرکت آ ہی نہیں سکتی، تو اس وجہ سے وہاں پہ ایک عذر ہے. تیسری جو ریزن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مطابقت. یہ تو آپ کو ماشاءاللہ پتہ ہی ہے، مناسبت موجود ہونا، جو کلمہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو اور اس پر مناسبت کی وجہ سے تمام حرکات مقدرہ ہوتی ہیں. مثلا جیسے ابھی میں نے آپ کو اگزامپل بتائی تھی نا، ابھی میرا باپ. اب ابھی کی جو پوزیشن ہے نا، چاہے منصوب ہے، چاہے مرفوع ہے، چاہے مجرور ہے، تینوں حالتوں میں با کے نیچے کسرہ ہی آپ کو نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یا کی مطابقت کی وجہ سے. تو پھر یہ مقدرہ ہی آپ بولیں گے نا. اگر مرفوع ہے تو آپ بولتے ہیں ضمۃ المقدرہ، منصوب ہے تو فتحۃ المقدرہ، مجرور ہے تو کسرۃ المقدرہ. اکثر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ مجرور حالت میں ہم کیوں بولتے ہیں کسرۃ المقدرہ جبکہ با پہ کسرہ ہے. یہ کسرہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اسم مجرور کی وجہ سے، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یا کی مناسبت سے، تو اس لیے مجرور حالت بھی مقدرہ ہی ہے. ٹھیک ہے، چلیں یہ تو تھی نا اس کی تعریف تینوں کی نا. اب اس کے آگے محلی کا میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے یہاں سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں اگزامپل سے آپ یہی ٹاپک کو سمجھیں، یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی. اب یہاں دیکھیں یہ اگزامپل، قتل الفتل افعا بالعصا. اچھا اس کے بھی نوٹس ہیں. یہ جو جملہ ہے نا اس کو میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ وہاں لکھا ہے نوٹس میں. اب چونکہ آپ نے اسم مکسور آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اسم مکسور کی کیا رولز ہیں، یہ کس ٹائپ کا ہوتا ہے، تو پہلے ہم وہ پڑھتے ہیں یہاں سے، اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں اعراب کے چیپٹر پہ اور پھر اس کو دیکھتے ہیں. یہاں دیکھیں اسم مکسور، سب سے پہلے اسم مکسور ایسٹیمیٹڈ اعراب کی یہ ٹائپس ہیں. اس میں سب سے پہلے اسم مکسور، جو ہی اسم مکسور کا تو آپ کے ذہن میں الف مکسورہ آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو اسم مکسور اس لیے کہ جس میں اسم مکسور ہوتا ہے. تو مکسورہ کسر سے ہے، اسم مفعول کا صیغہ ہے مکسورن، مفعولن کے وزن پہ نا، کسر سے. اس کا روٹ ورڈ ہے قاف صاد را، یعنی چھوٹا ہونا. تو اسم مکسور ایسے اسم کو کہتے ہیں جو الف پر ختم ہو اور الف سے پہلے فتح ہوتا ہے، اور اس الف کو الف مکسورہ کہتے ہیں. اب وہ لکھنے کا انداز چاہے لمبے الف کی شکل میں ہے یا الف مکسورہ کی شکل میں لکھیں تو بات ایک ہی ہے نا. مثلا العصا، اب یہ الف ہے نا، الفتح نوجوان، مسلح عیسیٰ، موسیٰ، مصطفیٰ، سب الف دیکھیں. تو اب ان کی اعرابی حالت کوئی شو نہیں ہو سکتی کیونکہ الف اینڈ پہ، الف پہ حرکت نہیں آ سکتی. تو اب اس کے لیے جب آپ سے پوچھوں کہ یہاں کیا ریزن ہے اعراب نہ شو ہونے کی، تقدیری اعراب کیوں ہے، تو آپ بولیں گے تعذر. لیکن آپ اگر آپ کو یہ ابھی فی الحال مشکل لگے بولنا تو آپ سمپل کہہ سکتے ہیں عذر کی وجہ سے، مشکل کی وجہ سے، کیونکہ الف پہ نہیں آ سکتا اعراب، تو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ٹرمز آپ کو یاد کرنی ہوں گی آہستہ آہستہ. اسم مکسور کے کیا قواعد ہیں؟ مکسور کے آخر میں چونکہ الف ہوتا ہے، الف پر حرکت ظہور ناممکن ہے، لہٰذا اس کے اعراب 3 حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے. وہ کیسے؟ تینوں حالتوں سے مراد کے مرفوع منصوب. اگر مکسور ثلاثی ہو، یعنی اس کا الف جو ہے کلمے کا تیسرا حرف ہو، لام کلمہ، تو اس صورت میں مثنیٰ بناتے وقت یہ الف اصل مادہ کی طرف لوٹ آئے گا مگر ما قبل مفتوح ہی رہے گا. مثلا یہاں دیکھیں عصا، یہ تثنیہ کا بتایا جا رہا ہے. تثنیہ کے رول اکثر ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یہ ہے اسن، ٹھیک ہے. اب اس سے بنائیں آپ تثنیہ، یعنی 2 لاٹھی،
2 स्टिक्स, असावानी, ठीक है, असावानी। तो अब असा से क्या हो गया, असा का रूट वर्ड क्या है, आइन सौद वाव, राइट। तो अब सौद पे फतह है ना, असा, तो ये वाव अलिफ से बदल गया था मुताबिकत की वजह से, राइट। तो लेकिन जब इससे तस्निया बनाया, जब तस्निया बनाया असा से, तो असा के बाद आपने लगाना है अलिफ और नून। तो अब देखिए ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, 2 अलिफ, पढ़ा ही नहीं जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा ना। तो फिर इसका जो रूट वर्ड है वापस आ जाएगा, ओपन हो जाएगा तस्निया में। फिर तस्निया में तो ये आराम से वाव वापस आ जाएगा ना, वाव या अलिफ से जो चेंज हुआ है, तो क्या बन जाएगा, असावानी। अब यहाँ पे एराब शो हो रहा है तस्निया में, क्योंकि ये अलिफ क्या है, एराब की अलामत है ना। अलिफ जब लगाते हैं हम, जब तस्निया बनाने के लिए, तो अलिफ होता ही एराब की अलामत है, और नून कसरा अदद के लिए। तो असावानी, अब इसमें ये जो वाव है ना, ये लाम कलीमा है ना, ठीक है, लाम कलीमा। तो ये जब अगर वाहिद का सीगा है तो फिर इस शक्ल में लिखा जाएगा अलिफ मकसूरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाहिद के सीगे में जाहिर है तकदीरी होगा ना, तस्निया में तो आपको नजर आ रहा है अलिफ। इसी तरह यहाँ देखें, मुस्तशफा हॉस्पिटल, आप कहना है 2 हॉस्पिटल, यहाँ वाव था एराब, आइन सौद वाव, यहाँ क्या है एराब, मुस्तशफा में एंड पे या, शीन फा या, इसका रूट वर्ड क्या है, शीन फा या। तो शफा से अब इसका तस्निया बनाए, मुस्तशफा, हॉस्पिटल को बोलते हैं मुस्तशफयानी। अब मुस्तशफा के आगे आपने अलिफ और नून कसरा लगाना है। अलिफ तो अलामत है रफा की, ओके, और नून अदद की। तो अब ये अलिफ मकसूरा के साथ तो पढ़ा नहीं जाएगा ना, तो इसको फिर क्या करेंगे, या में बदल देंगे, यानी चेंज हो जाएगा, असल अपने असली रूट वर्ड पे आ गया। तो मुस्तशफयानी बन गया। क्या ख्याल है, इजी है ना। ये इसके अब मुख्तलिफ सूरतें बताई जा रही हैं, इस सब मकसूर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पहले तो इजी आपका था, ये आपके लिए नई चीज़ें हैं सारी, तो इनको गौर करिए, है इजी है, जस्ट गौर करने की बात है। तो यहाँ वो कह रहे हैं तीसरा कलीमा हर्फ जो लाम कलीमा है, तस्निया मुसन्ना की सूरत में असली मादा की तरफ लौट आएगा, जो कि अलिफ मकसूर की शक्ल में था, ठीक है, ये मकसूरा थी। तो ये हो गया तस्निया। अब इसके बाद ये एक रूल आगे देखें, इसम मकसूर जब ज़मीर की तरफ मुदाफ होता है, इसम मकसूर जब किसी ज़मीर के साथ आता है तो फिर किस तरह लिखा जाता है, ऑलवेज अलिफ की शक्ल में। ये बात भी मैं आपको बता चुकी हुई हूँ। अगर आप यहाँ देखें, असाया, हुदाया, खताया, अगर आप नोट करें, असा तो चले लिखा ही ऐसे जाता है ना, ये देखें असा लिखा हुआ है। अब आपने कहना है मेरी लाठी, तो ज़ाहिर है इसके बाद आप या मुतकल्लिम को आपने बढ़ा दिया। ये अलग बात है कि या पे फतहा आएगा, क्योंकि या से पहले अगर अलिफ हो तो उस पर फतहा आता है। ये या मुतकल्लिम है, मेरा असा, ये रूल अपनी जगह है कि या से पहले अगर अलिफ आ जाए तो इस पर फतहा आता है, और अगर या से पहले एक और या आ जाए, ठीक है, दोनों साकिन, तो इन दोनों को मर्ज करके तो इन पे तशदीद लगा के फतहा लगा देते। ये तो एक अलग से रूल है ना। तो यहाँ पे देखें मेरी लाठी, तो अब असा या, इसमें तो अलिफ है ही ना इसी तरह। लेकिन हुदा कैसे लिखा जाता है, हुदा ये ऐसे होता है ना, हुदा अलिफ मकसूरा के साथ ऐसे होता है ना, जिस तरह मुस्तशफा। आप कहना है मेरी हदायत, तो इसके बाद आप या मुतकल्लिम लगाएं, ये तो अब क्या होगा, अब अलिफ की शक्ल में लिखा जाएगा। ये अब देखें लिखा हुआ भी कैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है ना, दो ये या और ये अलिफ मकसूरा। तो ये या जो है इस तरह अलिफ मकसूरा की शक्ल में नहीं लिखा जाएगा, फिर इसको चेंज कर देंगे ऐसे, हुदा या। अब या के ऊपर फतह तो इसी वजह से क्योंकि इससे पहले अलिफ है, लेकिन ये देखें अब ये हुदा ये है। इसी तरह खता या, तो ये भी चेंज हो गया, ठीक है। एक्चुअली अगर इसको अलग से लिखें तो ऐसे लिखेंगे, खता या, ये अलिफ मकसूरा, लेकिन इसके बाद या आ गई तो फिर खता या
میری خطائیں، پلورل ہے یہ، خطا یا مائی مسٹیکس. یہ ایک دوسری بات ہوگی. لکھنے کے انداز بتائے جا رہے ہیں نا، ڈفرنٹ انداز، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حروف علت، چونکہ ابھی آپ پڑھ کے آئے ہیں، اگر لام کلمہ ہو یعنی کون سا والا، ناقص افعال، معطل اللام ناقص کہلاتا ہے نا، تو اس میں بھی پھر یہی اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھیں مثلا جزا فعل سب کو پتہ ہے. اب کہنا ہے اگر جزا کلّہ تو کیسے لکھتے ہیں ہم، ایسے ہے نا، جزا، یہ الف مکسورہ اس لیے لگائی آپ پہچان کے لیے، جزا. اب اس کے بعد کہنا ہے آپ نے کا کی ضمیر کوئی بھی لگانی ہے، تو جزاک اللہ. تو اب یا جو ہے یہ جو الف مکسورہ لکھی ہوئی ہے ایسے تو نہیں رہے گی نا، ہم کیسے، آپ دیکھتے ہیں اب لکھا ہوا کیسے لکھا جاتا ہے، الف، جزاک اللہ، ٹھیک ہے. تو یہ فعل ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. تو یہ وہ پوائنٹ بتا رہے ہیں. اس کے بعد آگے آئیں، اسم مکسور. جب بھی اسم مکسور کہوں تو آپ کے دماغ میں آ جانا چاہیے یا اور اس سے پہلے فتح، یعنی سوری الف مکسورہ اور اس سے پہلے فتح، یا پھر اس شکل میں الف اور اس سے پہلے فتح. تو یہ آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے فوراً. اسم مکسور نکرہ کا الف لام کلمہ التقاء ساکنین، الف اور تنوین کا نون ساکنہ کی وجہ سے لفظاً تلفظ کے اعتبار سے حذف ہو جائے گا، البتہ کتابت میں حذف نہیں ہوگا، بصورت دیگر یا لکھا جائے گا، ٹھیک ہے. التقاء ساکنین کی وجہ سے کب، جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ معطل فعل کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اس کی اگزامپل کے ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گی ابھی، ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں آپ، اب وہی والی اگزامپل جو آپ کی بک میں ہے، یہ دیکھیں، یہ والی اگزامپل وہاں پہ لکھی ہے میں نے تاکہ تھوڑی ذرا ڈیٹیل سے آپ کو اس کو سمجھا سکوں. یہاں دیکھیں، قتل الفتل افاع بالعصا، قتل کیا، مار ڈالا، کس نے، جوان نے، نوجوان نے، کس کو، سانپ کو. الافعا ہے یہ سنیک کی کوئی ٹائپ ہے. کس کے ساتھ مارا، بالعصا، with the stick. The young man killed the snake with the stick. اب یہاں پہ اگر آپ پورے سارے جملے کے ہر لفظ کو نوٹ کریں، اگر آپ یہ والی اگزامپل رکھ لیں گے نا اپنے پاس، سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو آسان ہو جائے گا. یہ ہم پڑھیں تقدیری اعراب، اور کون سے والے تقدیری اعراب کی پہلی قسم اسم مکسور، ٹھیک ہے. اس میں تقدیر اعراب ہوتا ہے. سب سے پہلے دیکھیں قتل تو فعل ماضی ہے، فعل ماضی مبنی علی فتح، لام کلمہ پہ، ٹھیک. الفتح، قتل کیا کس نے، نوجوان نے. کیا اس کی اعرابی حالت ہے، اس کی پوزیشن فاعل ہے نا، تو پھر یہ مرفوع ہے. لیکن اب یہاں پہ دمہ کیوں نہیں شو ہو رہا، بتائیں مجھے. یہاں تو دمہ ہونا چاہیے، کیا وجہ ہے؟ آپ بولیں گے تعذر کی وجہ سے. تعذر آپ کا جواب ہونا چاہیے. آپ کو پریکٹس کرنی ہے نا، تو جو میں کہوں بولیں. آپ بولیں تعذر. کیوں تعذر ہے؟ بیکاز الف مکسور ہے، اسم مکسور ہے. اسم مکسور میں کیا تعذر ہے، وجہ کیا ہے، عذر کیا ہے؟ کیونکہ الف مکسور ہے، الف کے اوپر اعراب شو نہیں ہوتا. معنی یہ ہے، معنی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز رکاوٹ ہے. اب اس کو ایکسپلین کیسے کرنا ہے، دیکھیں میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں، لیکن آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں، وہ اتنا لمبا ایکسپلین کرنا ہے. آپ کو نہیں ضرورت ابھی فی الحال ٹینشن ہے، آپ صرف سمجھیں. پھر یہ آہستہ آہستہ جب آپ پریکٹس کریں گے، جیسے پہلے چیزیں سیکھ لیں ابھی یہ بھی سیکھ لیں گے. چیزیں وہی ہیں، آپ کو آتی ہیں، صرف ان کی ایک تھوڑی سی ایڈوانس لیول کی ڈیٹیل ہے. فاعل مرفوع و علامت رفعہ ضمۃ المقدرہ، یہ تو آپ کو الحمدللہ آلریڈی آتا ہے. فاعل مرفوع ہے، علامت رفع کی ضمہ مقدرہ. علل الفی، کہاں پہ ہے ضمہ مقدرہ، یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا. یعنی محل الاعراب، جگہ اعراب کی جگہ کیا ہے، الف. اینڈ پہ ہوتا ہے نا یہ الف، یعنی یہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے جو چینج ہوا ہے الف سے، تو یہاں پہ ہے. تو یہاں علل الفی، الف کے اوپر ضمہ مقدرہ ہے. یہاں تک بات کلیئر ہے. اب آگے کیوں ہے ایسے، اس کی وجہ، سبب بتائیں.
وہ کیسے آپ کہیں گے؟ منع من ظہورہا، منع ہے، رکاوٹ ہے اس کا ظاہر ہونے سے، یعنی اس کو اس کے دمہ کو ظاہر ہونے کے لیے ایک رکاوٹ ہے. کیا رکاوٹ ہے؟ التعذر، کہ مشکل ہے. اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ الف مکسور ہے. تو یہ ہے، دیکھیں یہ اس طرح سے بولنا ہے آپ نے. پھر آگے دیکھیں الافا، الافا کی پوزیشن کیا ہے؟ قتل کیا نوجوان نے سنیک کو، تو یہ پھر مفعول بھی ہو گیا نا، تو یہ منصوب ہے. اب یہاں پہ کیا مقدرہ ہے؟ فتحۃ المقدرہ، مفعول بھی منصوب و علامت نصبہ، اس کے نصب کی علامت الفتحۃ المقدرہ، فتح مقدرہ ہے. کہاں پہ ہے؟ علی الالف، الف پہ ہی ہے نا منصوب. اور اس میں کیا ہے؟ سیم وہی، منع من ظہورہا، منع ہے اس کا ظہور ہونا، اس کے ظاہر ہونے سے. التعذر کی وجہ کیا ہے؟ تعذر کے لیے، للتعذر ہونا چاہیے اس طرح. بالعصا، کس کے ساتھ تمہارا؟ لاٹھی کے ساتھ. تو بھی حرف جر، العصا اسم مجرور، لیکن اب یہ لکھا ہوا الف کی شکل میں ہے لیکن ہے تو الف ہی نا، تو اسم مجرور و علامت جرہ الکسرۃ المقدرہ علی الالف. منع من ظہورہا التعذر، کہ اس کا بھی سیم وہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے. تو یہ ہے جناب آپ کا اسم مکسور کا اعراب. سمجھ آ گئی یہ بات؟ کلیئر ہے؟ یہ تو اب ڈیٹیل ہے نا، اصل بات پوائنٹ کیا ہے کہ الف مکسورہ یا الف کی وجہ سے، دوسرے الف کی وجہ سے، الف ہونے کی وجہ سے یہاں پہ وہ شو نہیں ہو رہا. اب یہاں دیکھیں اسن، اب تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اصل کیا ہے اس کی. اسن اصل میں تھا اساون، اسن اصل میں تھا اساون تھا، آئین سواد واو. یہ اسن بنا کیسے؟ یعنی اسا بنا کیسے؟ اساون، اب بول کے دیکھیں اساون، بولیں اساون. مطلب اتنا وہ بھاری لگ رہا ہے نا، واو کے اوپر دمہ، اساون، سواد کی آواز صحیح طرح نہیں نکل رہی. تو اب اس میں یہ بننا کیسے ہے، اس کا سٹرکچر کیسے ہوا، یہ کیوں چینج ہوا، اس کا واو کہاں چلا گیا، یہ چیز یہاں سمجھائی جا رہی ہے. جیسے منقوص کا ایگزیکٹلی اسی طرح. ہمیشہ یاد رکھیں جو تنوین ہوتی ہے نا، تنوین یہ ایکچولی کس طرح سے بلٹ ہوتی ہے، اس طرح. ایکچولی یہ کیا تھا؟ اساون، ایسے اساون. وہ اس کو تنوین کو، نون تنوین کو آپ کھول دیتے ہیں نا، تو یہ بن گیا اسا ون. یہ اب اگر اس کو پڑھیں اساون اور اساون، اس کو دونوں سیم ساؤنڈ ہے نا، اساون. تنوین کے اندر نون ہوتا ہے نا، نون تنوین جس کو کہتے ہیں اساون. جس طرح بولتے ہیں کتابن، اب کتابن جب ہم بول رہے ہوتے ہیں کتابن، یہ رائٹ تنوین، لیکن حقیقت میں کیسے ہوتا ہے؟ کتابن، یہ کتابن. یہ نون تنوین جو ہے تنوین کا دوسرا پارٹ ہوتا ہے، جو کہ جس کو ہٹا کے تو اس کو کر دیا گیا. تو ادھر بھی اسی طرح اساون. اساون میں تبدیلی پھر کیسے آئی؟ اس کے اوپر سے حرکت گرائی، واو کے اوپر سے، واو سے حرکت گرا دی کیونکہ ہیوی ہے. تو اب واو سے حرکت گرا دی تو نون بھی ساکن ہے، واو بھی ساکن ہے، تو وہی اپنا تعلیلات کا رول، حذف کر دیں واو کو. ٹھیک ہے، تو کیا بچا؟ اسن. یہ بچا نا اسن، اسن. اب یہ نون تنوین جو ہے، یہ والا نون تنوین، اب اس کو واپس یہاں پہ لے آئے. جو اس سے پہلے والی حرکت ہے نا، نون سے پہلے حرکت اس کے ساتھ، تو اس کو آپ ڈراپ کر دیں گے اس کی جگہ. یہ نون تنوین ہے نا، تنوین کا دوسرا پارٹ ہے یہ اسن. تو ایکچولی جب منصوب حالت میں لکھا جاتا ہے تو الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے نا، رسم الخط، تو پھر یہ بن گیا اسن. اسن اصل میں کیا تھا؟ یہ اساون. جتنے بھی آپ کو یہ اب اس وقت کس حالت میں ہے، یہ نکرہ، یہ نکرہ کی بات ہو رہی ہے نا. لیکن جیسے اسی طرح مستشفیٰ، اگر آپ نکرہ لکھیں گے مستشفیٰ، تو مستشفن، اس طرح اس کو بھی آپ چینج کر کے لکھ سکتے ہیں. تو بہرحال پوائنٹ یہ کہ یہ سب مقصور کا اسن بنا کیسے، یہ آپ کو سمجھا. اسی طرح ہدن، اب یہ ہدن کی اعرابی حالت دیکھیں، سیم اسی طرح ایگزیکٹلی. ہدن، ہدایون،
ایکچولی یہ تھا ہدایون، یا کے پر تنوین، کیونکہ مرفوع حالت میں نکرہ، ہا دا یا روٹ ورڈ، ہدایون سیم وہی، نون تنوین کھولا نون کے ساتھ ہدایون، اور پھر اس کے بعد یا کے اوپر سے حرکت گرائی، یا کو بھی گرا دیا تو ہدن. اب نون تنوین کو واپس چینج کر دیں فتح کے ساتھ تو بن گیا ہدن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہدن جب لکھا جاتا ہے نا تو یہ الف مکسورہ اس طرح لکھی جاتی ہے. جیسے دیکھیں اسن میں الف لکھا جاتا ہے لیکن اس میں ہدن. اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ پتہ چلے، ڈاٹ نہیں لگائیں گے، اس کی وجہ یہ کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پہ یا ہے لام کلمہ، تو وہ اس کے الف مکسورہ کی لکھا جاتا ہے تاکہ پہچان ہو سکے نا کہ لام کلمہ کیا ہے، واو ہے یا ہے. تو اب یہاں دیکھیں، یاد رہے کہ اسم مکسور کا یا اور واو کو الف سے بدلا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی یا اس شکل میں ہے اور کبھی الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا. لکھا دونوں شکلوں میں جاتا ہے. الف مکسور کا جو یا واو ہے اس کو الف سے چینج کر دیتے ہیں، وہ اس شکل میں بھی لکھا جاتا ہے الف مکسورہ کی شکل میں اور اس طرح بھی. تو یہ ہے آپ کا اسم مکسور. یہ مشکل تو نہیں ہے نا، یہ تو آلریڈی آپ نے بہت پڑھے ہوئے ہیں اس لیے آپ کو آتے ہیں، جسٹ آپ کی ایک طرح سے ریویژن ہے. اب یہاں سیم وہی دیکھیں لکھا ہوا ہے، میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتی ہوں یہ والا جملہ، قتل الفتى الافعى بالعصا تقول فی اعراب هذه الکلمات، کہ تم کہتے ہو ان والے کلمات کو کس طرح سے، اس طرح. الفتى فاعل مرفوع علامت رفعہ ضمۃ المقدرہ. دیکھیں سیم چیز میں نے بھی لکھی ہے لیکن میں نے تھوڑا سا آگے اس کی ڈیٹیل لکھی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ادھر مقدرہ اعراب، تو اس کا رکاوٹ کیا ہے، معنی کیا ہے اس کا، تو وہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا ہے، تعذر. پھر الافا مفعول بہ منصوب علامت نصبہ فتحۃ المقدرہ، آپ نے اسی طرح ایکسپلین کرنا ہے. لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کے تقدیری ہونے کی وضاحت کریں تو پھر آگے آپ لکھیں گے تعذر. ابھی تو آپ ایک ہی پڑھا ہے نا، ابھی آپ نے تو ابھی نیکسٹ پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اسی طرح العصا مجرور بالالباء علامت جرہ کسرۃ المقدرہ. سیم سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو المکسور کی؟ آسان ہی ہے ویسے تو، اور بہت زیادہ پریکٹس آلریڈی کر چکے ہیں. چلیں الحمدللہ. یہ تھا ایک اسم جس میں تقدیری اعراب ہوتا ہے. اب آ جائیں دوسرا منقوص. تو دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ کلاس میں پھر مزید اس لیسن کے اور رول جو پڑھیں گے. یہ سب اعراب کا ٹاپک ہے، یہ یاد رکھیے گا. ابھی آپ نے اسم کا پڑھا ہے نا، اس کے بعد آپ فعل کا پڑھیں گے. فعل کا تو ابھی آپ بہت پڑھ کے آئے ہیں تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو مشکل نہیں لگے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.